بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 18 ہے، کتاب الوکالہ، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وکالت کی تعریف اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ کل عقد جاز ان یعقدہ الانسان بنفسہ جاز ان یوکل بہ غیرہ ویجوز التوکیل بالخصومۃ فی سائر الحقوق واثباتھا ویجوز بالاستیفاء الا فی الحدود والقصاص فإن الوکالۃ لا تصح باستیفائها مع غیبۃ الموکل عن المجلس۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا يجوز التوکیل بالخصومۃ الا برضاء الخصم الا ان يكون الموکل مریضا او غائبا مسیرۃ 3 ایام فصاعدا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ يجوز التوکیل بغیر رضاء الخصم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ہر عقد جائز ہے جو انسان بذات خود کرے، جائز ہے کہ وہ اس کا وکیل بنا دے کسی دوسرے کو، اور جائز ہے وکیل بنانا جھگڑے کا تمام حقوق میں اور حقوق کو ثابت کرنے میں، اور جائز ہے حقوق وصول کرنے کا وکیل بنانا مگر حدود اور قصاص میں، اس لیے کہ وکالت صحیح نہیں ہے ان کے وصول کرنے کے لیے ساتھ ساتھ موکل کی غیر موجودگی میں مجلس سے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھگڑے کا وکیل بنانا جائز نہیں ہے مگر فریق مخالف کی رضامندی کے ساتھ، الا یہ کہ موکل مریض ہے یا پھر 3 دن یا 3 دن سے زیادہ کی مسافت سے غائب یعنی دور ہے۔ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وکیل بنانا جائز ہے فریق مخالف کی رضامندی کے بغیر بھی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کتاب المضاربہ کے بعد یہاں سے کتاب الوکالت شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیں ماقبل سے مناسبت کیا ہے۔ وکالت یہ مضاربت کے احکام میں سے ہے، اسی لیے مضاربت کے فوراً بعد حضرت یہاں سے وکالت کے احکام شروع کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں وکالت کی لغوی تحقیق کیا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ وکالت اس کو واو کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور اس کو واو کے کسرہ کے ساتھ وکالت یہ بھی پڑھا گیا ہے، اور یہ جو وکالت ہے یا یہ وکالت ہے یہ توکیل سے ہے جو کہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے محافظت یا قائم مقام، ذمہ داری، یہ اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ وکالت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی کو کوئی خاص اور جائز کام جس کے کرنے کا اس کو اختیار ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی دوسرے شخص کو مقرر کر دے، اس کو وکالت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وکالت کی کچھ شرائط بھی ہیں جس کا پائے جانا ضروری ہے، اس کے بغیر وکالت منعقد نہیں ہوگی۔ وہ کون سی شرطیں ہیں وہ انشاءاللہ کتاب کے اندر آگے تفصیل سے آ رہی ہیں۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، کل عقد جاز ان یعقدہ الانسان۔ یہاں سے حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ کلی اور اصول بیان کر رہے ہیں کہ ہر وہ کام جو انسان بذات خود کر سکتا ہے، اس کام کے کرنے کا انسان کسی دوسرے کو وکیل بھی بنا سکتا ہے، اور ہر وہ کام جو انسان بذات خود نہیں کر سکتا ہے، وہ کام کرنے کا کسی دوسرے کو وکیل بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے لیکن وہ بذات خود وہ چیز نہیں خریدتا ہے بلکہ خریدنے کو کسی اور کو وکیل بنا دیتا ہے، تو دوسرا شخص اس کی جانب سے وہ چیز خرید سکتا ہے۔ یہ والی بات کر رہے ہیں کہ کل عقد، ہر ایسا عقد جائز ہے ان یعقدہ الانسان بنفسہ، کہ انسان اس کو بذات خود منعقد کرے، جاز ان یوکل بہ غیرہ، تو اس میں یہ بھی جائز ہے کہ کسی دوسرے کو اس کا وکیل بنا دے۔ خریدنے کا وکیل بنا سکتا ہے، بیچنے کا وکیل بنا سکتا ہے، کرائے پر کوئی چیز دینے کا وکیل بنا سکتا ہے، کرائے پر کوئی چیز لینے کا وکیل بنا سکتا ہے۔ ہر وہ عقد جو انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسرے کو بھی وکیل بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ نکاح ہے، نکاح خود کر سکتا ہے تو نکاح کرنے کا کسی دوسرے کو وکیل بھی بنا سکتا ہے۔ طلاق ہے، طلاق دینے کے انسان کو اختیار حاصل ہے، طلاق دینے کا بھی کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ۔ ایک بات یہاں پر یہ سمجھیں کہ جو وکیل بناتا ہے اس کو موکل کہا جاتا ہے، اور جس کے ذمے وکالت دی جاتی ہے یا جس کو وکیل بنایا جاتا ہے اس کو وکیل کہا جاتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ خصومت کرنے کا وکیل بھی بنا سکتا ہے۔ خصومت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وکیل ہوگا وہ قاضی کے پاس جائے گا، اچھے انداز سے مقدمہ پیش کرے گا، اس کو ثابت کرے گا، گواہ پیش کرے گا، اور اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے وہ زور لگائے گا۔ تو اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے، حق کو وصول کرنے کے لیے اگر موکل کسی شخص کو وکیل بنانا چاہتا ہے تو وکیل بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر آدمی قاضی کی عدالت میں صحیح طریقے سے اپنا موقف بیان نہیں کر سکتا ہے۔ بعض لوگ شرمیلے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، قاضی کی مجلس کا رعب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے اپنا جو معافی ضمیر ہے وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے موقع کے لیے کسی شخص کو وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ، اور وکیل بنانا جائز ہے بالخصومتی، جھگڑے کا۔ اس قسم کا جو وکیل ہوتا ہے جو قاضی کی عدالت میں جا کے مقدمہ لڑتا ہے، اس کو وکیل بالخصومت کہا جاتا ہے۔ تمام حقوق کے اندر وکیل بالخصومت بنانا جائز ہے وَإِثْبَاتِهَا، اور اسی طریقے سے حقوق ثابت کرنے کے لیے بھی وکیل بنانا جائز اور درست ہے۔ وَيَجُوزُ بِالِاسْتِيفَاءِ إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ حقوق ادا کرنے کے لیے بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے اور حقوق وصول کرنے کے لیے بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں، حدود اور قصاص یہ ایسا حق ہے جس کے وصول کرنے کے لیے موکل وکیل نہیں بنا سکتا ہے۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ حدود اور قصاص یہ وصول کرنے کے لیے بھی موکل وکیل بنا سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ قاضی کی عدالت کے اندر موکل خود بھی موجود ہے۔
اگر موکل خود بھی موجود ہے تو موکل کسی کو وکیل بنا سکتا ہے جو حد اور قصاص یہ قاضی کی عدالت کے اندر یہ وصول کر لے موکل کی جانب سے۔ لیکن اگر جو موکل ہے وہ بذات خود قاضی کی عدالت کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر حدود اور قصاص کو وصول کرنے کے لیے یہ وکیل نہیں بنا سکتا ہے۔ ایک بات یہاں پر اور سمجھ لیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ حنفیہ کے نزدیک ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک موکل کی عدم موجودگی کے اندر بھی حدود اور قصاص کے لیے وکیل بنانا جائز اور درست ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں ویجوز بالاستیفاء، تمام حقوق وصول کرنے کے لیے، حقوق ادا کرنے کے لیے بھی اور حقوق وصول کرنے کے لیے بھی وکیل بنانا جائز اور درست ہے، مگر حدود اور قصاص میں، حدود اور قصاص وصول کرنے کے لیے وکیل بنانا جائز اور درست نہیں۔ یہ بتا رہے ہیں فإن الوکالۃ لا تصح، وکالت صحیح نہیں ہے باستیفائها، حدود اور قصاص وصول کرنے کے لیے، مع غیبۃ الموکل عن المجلس، ساتھ ساتھ موکل غیر موجود ہو مجلس سے، قاضی کی مجلس میں، یعنی جو موکل ہے اگر وہ قاضی کی مجلس میں موجود نہیں ہے تو پھر موکل کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا جو قاضی کی عدالت کے اندر یا قاضی کی مجلس کے اندر جا کے حد وصول کرنے کے لیے یا قصاص وصول کرنے کے لیے موکل کی جانب سے مقدمہ چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حقوق ادا کرنے کے لیے بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے اور حقوق وصول کرنے کے لیے بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ اگر تو حقوق وصول کرنے کے لیے وکیل بنایا ہے تو پھر یہ ہوگا مدعی، مدعا علیہ سے حق وصول کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ وکیل بنا سکتا ہے، وکیل بالخصومت کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر مدعی نے مدعا علیہ کے اوپر کوئی مقدمہ دائر کیا ہے اور مدعا علیہ اس کا جواب دے رہا ہے، حقوق اس نے ادا کرنے ہیں، حقوق کے ادا کرنے کے لیے کوئی وکیل بناتا ہے تو وکیل بنانا تب بھی جائز و درست ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مدعی یہ بھی وکیل بنا سکتا ہے اور مدعا علیہ یہ بھی وکیل بنا سکتا ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہاں پر آپ یہ سمجھے کہ مدعی نے اگر وکیل بنانا ہے تو مدعا علیہ کی رضامندی کے بغیر وکیل نہیں بنا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر مدعا علیہ نے وکیل بنایا ہے تو اس کے لیے مدعی کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مدعی رضامند نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر مدعا علیہ کے لیے بھی وکیل بنانا جائز و درست نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ جس صورت کے اندر رضامندی کے بغیر بھی وکیل بنانا جائز اور درست ہوگا۔ وہ صورت ایسی ہے کہ موکل اتنا بیمار ہے کہ قاضی کی مجلس کے اندر نہیں آ سکتا، یا موکل جو ہے وہ اتنا دور ہے کہ جو 3 دن یا 3 دن سے زائد کی مسافت سے وہ زیادہ دور ہے۔ مثال کے طور پہ 3 دن کی مسافت ہے تقریباً 78.5 کلومیٹر، وہ 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، 150 200 1000 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ وہاں سے موکل چونکہ قاضی کی مجلس کے اندر نہیں آ سکتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر مقابل کی رضامندی کے بغیر بھی وکیل بنانا جائز اور درست ہوگا۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ واضح رہے کہ یہ مسئلہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، صاحبین اور ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر فریق مخالف رضامند ہے یا رضامند نہیں ہے، دونوں صورتوں کے اندر یہ وکیل بنانا جائز اور درست ہے۔ یعنی مدعی یہ بھی وکیل بنا سکتا ہے مدعا علیہ کی رضامندی کے بغیر، اور مدعا علیہ یہ بھی وکیل بنا سکتا ہے مدعی کی رضامندی کے بغیر۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وکیل بالخصومت کرنا جائز نہیں ہے الا برضا الخصم، مگر یہ کہ فریق مخالف رضامند ہو۔ اگر فریق مخالف رضامند ہے تو پھر اس صورت کے اندر تو پھر آپ وکیل بنا سکتے ہیں، اور اگر فریق مخالف رضامند نہیں ہے تو پھر آپ وکیل نہیں بنا سکتے۔ ہاں ایک صورت کے اندر رضامندی کے بغیر بھی آپ وکیل بنا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ موکل مریض ہے، وہ بیمار ہے، اس بیچارے کو فالج جو ہے وہ قاضی کی مجلس میں تو آ نہیں سکتا، تو ظاہر ہے اس نے وکیل ہی بنانا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ غائب ہے مسیرتا، مسافت 3 دن یا 3 دن سے زائد کی مسافت سے وہ غائب ہے، اتنے دور کے سفر پر وہ گیا ہوا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی وہ وکیل بنا سکتا ہے فریق مخالف کی رضامندی کے بغیر۔ جبکہ امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ اور اسی طریقے سے ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ وکیل بالخصومت کرنا جائز اور درست ہے بغیر رضا الخصم، فریق مخالف کی رضامندی کے بغیر بھی، کیونکہ یہ اس کا ذاتی حق ہے، ذاتی حق کے لیے فریق مخالف کی رضامندی یہ ضروری نہیں ہے، لہذا ائمہ ثلاثہ اور صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فریق مخالف کی رضامندی کے بغیر بھی وکیل بالخصومت کرنا جائز اور درست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 18 ہے، کتاب الوکالہ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم عقد وکالت کی 2 قسمیں اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ومن شرط الوکالت یکون الموکل ممن یملک التصرف ویلزمہ الاحکام والوکیل ممن یعقل البیع ویقصده، واذا وکل الحر البالغ والمعزون مثلهما جاز، وان وکل صبیا محجورا یعقل البیع والشراء وعبدا محجورا جاز ولا يتعلق بهما الحقوق ويتعلق بموكليهما، والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه مثل البيع والشراء والإجارة، فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم في الغيب، وكل عقد يضيفه الوكيل إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عند العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوکیل، فلا یطالب وکیل الزوج بالمہر ولا یلزم وکیل المرأة تسلیمها۔ ترجمہ دیکھ لیں، وکالت کی شرط میں سے یہ ہے کہ موکل ایسے افراد میں سے ہو جو تصرف کے مالک ہوتے ہیں اور ان کو احکام لازم ہوتے ہیں، اور وکیل ایسے افراد میں سے ہو جو بیع کو سمجھتا ہو اور بیع کا قصد اور ارادہ کر سکتا ہو۔ اور جب آزاد بالغ نے یا عبد معزون نے اپنے جیسے کو وکیل بنا دیا تو ایسا کرنا جائز ہے، اور اگر وکیل بنایا
سبی ایسے بچے کو جس کو روک دیا گیا تھا لیکن وہ بیع کو سمجھتا ہے، خرید و فروخت کو سمجھتا ہے، یا عبد مہجور کو وکیل بنایا تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، اور ان دونوں کے ساتھ حقوق متعلق نہیں ہوں گے اور ان کے موکل کے ساتھ حقوق متعلق ہوں گے۔ اور وہ عقود جس کا عقد وکیل کرتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ہر وہ عقد جس کی اضافت وکیل کی ذات کی طرف ہوتی ہے، مثال کے طور پہ خرید و فروخت ہے، اجارہ ہے، اس عقد کے جو حقوق ہیں یہ متعلق ہوں گے وکیل کے ساتھ، نہ کہ موکل کے ساتھ۔ لہذا وکیل ہی مبیع کو سپرد کرے گا، ثمن پر قبضہ کرے گا، اور وکیل سے ہی ثمن کا مطالبہ کیا جائے گا جب وہ خریدے اور مبیع پر وہ قبضہ کرے گا، اور وہ موکل کی غیر موجودگی میں جھگڑا بھی کرے گا۔ اور ہر وہ عقد جس کی اضافت وکیل اپنے موکل کی طرف کرتا ہے، جیسے کہ نکاح ہے، خلع ہے یا دم عمد سے صلح کرنا ہے، اس کے حقوق موکل سے متعلق ہوں گے نہ کہ وکیل سے۔ لہذا خاوند کے وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اور عورت کے وکیل پر عورت کو سپرد کرنا یہ لازم نہیں ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ شروع کے اندر کچھ شرطیں ذکر کی جا رہی ہیں وکالت کے لیے جو کہ لازمی اور ضروری ہیں، جس کے بغیر وکالت منعقد نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ وکالت کی شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو وکیل بنا رہا ہے، یعنی جو موکل ہے وہ جس چیز کا وکیل بنا رہا ہے وہ خود وہ والا کام کر سکتا ہو۔ اگر وہ موکل خود وہ والا کام نہیں کر سکتا ہے تو وہ دوسرے کو وکیل بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ دوسری شرط یہاں پر یہ ہے کہ جو موکل ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو۔ اگر وہ عاقل، بالغ اور آزاد نہیں ہے تو اس کے اوپر چونکہ شریعت کے احکام لازم نہیں ہوں گے، تو جب اس کے اپنے اوپر شریعت کے احکام لازم نہیں ہو سکتے ہیں تو وہ دوسرے کے اوپر بھی وکیل بنا کر شریعت کے احکام لازم نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وکالت کی شرط میں سے یہ ہے یکون الموکل کہ موکل من سے من ایسے افراد میں سے ہو یملک التصرف جو تصرف کا مالک ہوتا ہے، ویلزم اور لازم ہوتے ہیں ہو اس پر الاحکام احکام، یہ جو احکام ہے یہ یلزموں کا فاعل ہے۔ مطلب یہ کہ عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، موکل کا یہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اگر وہ عاقل نہیں ہے، پاگل ہے، تو پاگل کے اوپر تو اپنے اوپر احکام لازم نہیں ہوتے ہیں شریعت کے۔ یہ اسی طریقے سے آزاد نہیں بلکہ غلام ہے، یہ اسی طریقے سے بالغ نہیں بلکہ نابالغ ہے، تو یہ والے جو افراد ہیں یہ چونکہ شریعت کے احکام کے مکلف نہیں ہوتے ہیں، تو جب یہ خود مکلف نہیں ہوتے ہیں تو یہ آگے بھی کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے ہیں۔ والوکیل ممن یعقل البیع، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وکیل کے اندر بھی شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ وکیل کے بارے میں شرط یہ ہے کہ وکیل ایسا شخص ہونا چاہیے جو عقد کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہو، یعنی وہ یہ والی بات جانتا ہو کہ بیع کرنے سے جو مبیع ہے وہ بیع کی ملکیت سے نکل کر مشتری کی ملکیت کے اندر آ جاتی ہے، اور مشتری جب وہ ثمن کو ادا کر دیتا ہے تو پھر وہ مبیع کا مالک بن جاتا ہے۔ اس کو یہ والی بات معلوم ہونی چاہیے، اور وہ جو وکیل ہے وہ اس عقد بیع کا قصد اور ارادہ بھی کرنے والا ہو، یعنی خرید و فروخت کو مذاق نہ سمجھتا ہو، کھیل کود اور مذاق نہ سمجھتا ہو، بلکہ اپنے قصد اور ارادہ سے یہ عقد بیع ہے، یہ اس طریقے سے عقد اجارہ ہے، اس کا بذات خود جان بوجھ کر ارتکاب کرنے والا ہو۔ یہ والی بات کر رہے ہیں والوکیل ہو، اور وکیل کا بھی ایسے شخص میں سے ہونا ضروری ہے یعقل البیع جو بیع کو سمجھتا ہو، ویقصدہ اور اس کا قصد اور ارادہ بھی کرتا ہو، کھیل کود کے اندر، مذاق کے اندر، اور اس کو لاپرواہی سے اس کو ڈیل نہ کرتا ہو۔ وَإِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ أَوِ الْمَأْذُونُ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آزاد اور بالغ آدمی اگر اپنے جیسا ہی کوئی دوسرا آزاد اور بالغ آدمی اس کو وکیل بناتا ہے تو یہ وکالت جائز اور درست ہے۔ آزاد اور بالغ آدمی کو بھی وکیل بنا سکتا ہے، یا اسی طریقے سے ایسے بچے کو بھی وکیل بنا سکتا ہے جس کو خرید و فروخت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی جو باپ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا ہے یہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، سمجھدار ہے، دانا ہے، عقل مند ہے، تو اس نے اس کو اجازت دے دی ہے کہ آپ خرید و فروخت کرنا چاہیں تو خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو بچہ ہے جو کہ بھی بالغ نہیں نابالغ ہے لیکن بیع کو سمجھتا ہے، یہ بھی آگے اگر اپنے ہی جیسے کسی اور کو وکیل بناتا ہے تو اس طریقے سے بھی وکیل بنانا جائز اور درست ہے، اور وکیل کے لیے بھی وہ تصرف کرنے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا وَكَّلَ جب وکیل بنایا ہے الحر البالغ آزاد بالغ نے، او المأذون یا بالغ نہیں ہے بچہ ہے لیکن اس کو خرید و فروخت کی اجازت دی گئی ہے ان کے سرپرستوں کی طرف سے، مثلہما اپنے جیسے مثل کو، آزاد اور بالغ نے اپنے جیسے مثل آزاد اور بالغ کو وکیل بنایا ہے، یا بچہ ہے لیکن اس کو خرید و فروخت کی اجازت ہے، اس نے اپنے جیسے کسی دوسرے بچے کو جو کہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، سبی ہے، عقل مند ہے، اس کو اگر وکیل بنا دیا ہے جائز، تو اس طریقے سے وکیل بنانا جائز اور درست ہے، کیونکہ دیکھیں موکل یہ تصرف کا مالک ہوتا ہے اور جو وکیل ہے یہ عبارت بیان کرنے کا اہل ہے، لہذا یہاں پر وکالت جائز اور درست ہو جائے گی۔ وَإِنْ وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُورًا، دیکھیں اس سے پہلے ہم نے مسئلہ یہ پڑھا تھا صبی معزون کا، یعنی نابالغ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے لیکن سرپرست کی جانب سے اس کو خرید و فروخت کی اجازت دی گئی ہے، وہ تو ہے صبی معزون، اور وہ خرید و فروخت کو سمجھتا ہے، آپ اس کو وکیل بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ صبی ہے، بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، خرید و فروخت کو سمجھتا بھی ہے، سمجھدار ہے، دانا ہے، عقل مند ہے، لیکن اس کے سرپرست کی جانب سے اس کو خرید و فروخت کی اجازت نہیں دی گئی ہے، ایسے صبی کو مہجور کہا جاتا ہے۔ مہجور یہ ہجر سے ہے، ہجر کہتے ہیں رکاوٹ کو،
یعنی یہ ایسا بچہ ہے جس پر خرید و فروخت کرنے سے رکاوٹ لگا دی گئی ہے، اس کو خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آیا کیا سبی مہجور کو بھی آپ وکیل بنا سکتے ہیں یا وکیل نہیں بنا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ سبی معزون کو وکیل بنا سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بتا یہ رہے ہیں کہ سبی مہجور کو بھی وکیل بنانا جائز و درست ہے۔ یہ اسی طریقے سے عبد مہجور ہے، یعنی غلام ہے، غلام کو اس کے آقا کی جانب سے خرید و فروخت کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اس عبد مہجور کو بھی اگر کوئی شخص وکیل بناتا ہے، سبی مہجور کو وکیل بناتا ہے، تو یہ وکالت جائز و درست ہے۔ لیکن چونکہ بچہ ہے، نابالغ ہے، اس کے اندر اہلیت ناقص ہے، یہ اسی طریقے سے غلام ہے، غلام بھی چونکہ آزاد نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اہلیت ناقص ہوتی ہے، لہذا لین دین کے جتنے حقوق ہیں وہ وکیل بنانے والے یعنی موکل سے متعلق ہوں گے، بچے سے متعلق نہیں ہوں گے، عبد مہجور سے متعلق نہیں ہوں گے، اور نہ ہی بچہ اور عبد مہجور ان حقوق کا ذمہ دار ہوگا۔ جو بھی بات ہوگی اس کے موکل سے ہی کی جائے گی۔ یہی والی بات وہ کر رہے ہیں۔ وَإِنْ وَكَلَ سَبِيًّا مَهْجُورًا، اگر وکیل بنایا ہے سبی مہجور کو، ایسے بچے کو جس کو خرید و فروخت سے منع کر دیا گیا ہے لیکن وہ بیع کو، شراء کو، خرید و فروخت کو سمجھتا ہے، یا عبد مہجور کو وکیل بنا دی ہے جازا، تو یہ وکالت بنانا، وکیل بنانا جائز اور درست ہے۔ ولا يتعلق بهما الحقوق، لیکن جو حقوق ہیں عقد وکالت کے وہ ان سے متعلق نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر بالغ کو وکیل بنایا جاتا تو پھر حقوق جو تھے وہ اس بالغ وکیل سے متعلق ہو جانے تھے، اگر آزاد کو وکیل بنایا جاتا تو پھر آزاد وکیل سے بھی حقوق متعلق ہو جانے تھے، لیکن چونکہ یہاں پر بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، آزاد نہیں ہے، غلام ہے، لہذا حقوق ان سے متعلق نہیں ہوں گے۔ وَيَتَعَلَّقُ بِمُوَكِّلَيْهِمَا، اور جو حقوق ہیں وہ ان کے موکل، ان سے متعلق ہوں گے۔ جو بھی کوئی بات ہوگی، جو بھی چیز اگر خریدی ہے یا بیچی ہے، اس کا جو ذمہ دار ہے یہ بچہ نہیں ہوگا، اس کا ذمہ دار یہ غلام نہیں ہوگا، اس کا ذمہ دار ان کے موکل ہوں گے۔ وَالْعُقُودُ الَّتِي يَعْقِدُهَا الْوُكَلَاءُ، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ عقود، عقود جمع ہے عقد کی، معاملے کو کہا جاتا ہے، جیسے عقد بیع ہے، یہ عقد اجارہ ہے وغیرہ ذالک۔ وہ عقود جو وکیل منعقد کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم وہ معاملات ہوتے ہیں جن کے حقوق وکیل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اور ان کی دوسری قسم وہ معاملات ہوتے ہیں جن کے حقوق موکل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ یہ جو یہاں سے عبارت شروع ہو رہی ہے نا، وَالْعُقُودُ الَّتِي يَعْقِدُهَا الْوُكَلَاءُ، یہاں سے لے کے یہاں تک، اس میں جو پہلی قسم ہے یعنی وہ معاملات جن کے حقوق وکیل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں اس کو ذکر کیا جائے گا، اور یہاں سے لے کے وَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ، یہاں سے لے کے یہاں تک، اس میں جو دوسری قسم ہے یعنی وہ معاملات جن کے جو حقوق موکل سے متعلق ہوتے ہیں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قسم اول کو۔ دیکھیں قسم اول کے لیے ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ ہر وہ عقد جس کا وکیل کا اپنی طرف منسوب کرنا جائز اور درست ہو، مثال کے طور پہ وکیل یہ کہتا ہے کہ میں بیچتا ہوں، میں خریدتا ہوں، میں اجارہ کرتا ہوں، تو یہ والے جو عقود ہیں اس کے تمام تر حقوق یہ وکیل سے ہی متعلق ہوتے ہیں، موکل سے متعلق نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وکیل نے کوئی چیز فروخت کی ہے تو وکیل کی ذمہ داری ہے کہ مبی مشتری کے حوالے کرے۔ یہ اسی طریقے سے اگر وہ وکیل ہے بالشراء خریدنے کا، اس نے اگر کوئی چیز خریدی ہے اپنے موکل کی جانب سے تو پھر اسی کے ذمہ لازم ہے کہ یہ سمن یہ بائع کے حوالے کرے۔ سمن کا جو مطالبہ ہے وکیل سے کیا جائے گا، وکیل کے موکل سے نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ مشتری کا وکیل ہے تو جو مبی کے سپرد کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا وہ وکیل سے کیا جائے گا، وکیل کے جو موکل ہے اس سے اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے مبی کے اندر کوئی عیب نکل آیا ہے تو وکیل ہی مقدمے کی کارروائی کرے گا، یعنی اگر وکیل نے کسی کو کوئی چیز بیچی اور مشتری جو تھا وہ مبی کے کسی عیب کے اوپر مطلع ہو گیا تو مشتری نے عیب کے سلسلے میں جتنی گفتگو کرنی ہے وہ وکیل سے ہی کرنی ہے، اور اگر معاملہ عدالت تک چلا جاتا ہے تو وکیل کو ہی عدالت کے اندر بلایا جائے گا۔ موکل ان سارے معاملات کے اندر ملوث اور انوالو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جس کے جو حقوق ہیں یہ وکیل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، لہذا وکیل سے ہی ہر قسم کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ وہ عقود جس کا عقد وکلاء یعنی وکیل کرتے ہیں علی ضربین، اس کی دو قسمیں ہیں۔ کل عقدین، ہر ایسا عقد یضیفہ الوکیل جس کی اضافت وکیل اپنی ذات کی طرف کر سکتا ہے اور کرنا جائز اور درست ہے، مثال کے طور پہ بیچنا ہے، خریدنا ہے، اجارہ کرائے کے اوپر دینا ہے، تو اس قسم کے جو عقد ہیں اس کے جو حقوق ہیں یہ وکیل کے ساتھ متعلق ہوں گے، دون الموکل، موکل کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے، لہذا وکیل پر ہی لازم اور ضروری ہوگا کہ وہ مبی کو سپرد کرے۔ اسی طریقے سے وکیل پر ہی لازم اور درست ہوگا کہ وہ سمن کے اوپر قبضہ کرے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ وکیل ہے بائع کا تو مبی کو سپرد کرنا اور سمن پر قبضہ کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ یہ وکیل کی ذمہ داری ہوگی، وکیل کے موکل کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ وہ یطالب بالثمن، یہ اسی طریقے سے اگر یہ وکیل ہے مشتری کا، اس نے کوئی چیز خریدی ہے تو سمن کا مطالبہ بھی اسی وکیل سے ہی کیا جائے گا، جو وکیل کا جو موکل مشتری ہے اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں ویطالب بالثمن، سمن کا مطالبہ بھی وکیل سے کیا جائے گا اشترا جب کوئی چیز یہ خریدے گا، ویقبض المبی، اور مبی پر قبضہ بھی کرے گا، یعنی یہ جو مشتری ہے، مشتری کا جو وکیل ہے یہی مبی کے اوپر قبضہ کرے گا، مبی پر قبضہ کرنے کی ذمہ داری بھی وکیل پر آئے گی، وکیل کے موکل کے اوپر نہیں آئے گی۔ ویخاصم فی الغیب، اور غیب یعنی غیر موجودگی کے اندر، موکل کی غیر موجودگی کے اندر جو جھگڑا کیا جائے گا وہ بھی اسی وکیل سے کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی مبی کے اندر عیب نکل آتا ہے یا کوئی معاملہ عدالت کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر ان ساری صورتوں کے اندر وکیل کو ہی
اسی سے جھگڑا کیا جائے گا، وکیل کا جو موکل ہے اس پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ وَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ، یہاں سے دوسری قسم بیان کی جا رہی ہے کہ وہ عقد جس کے حقوق وکیل کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے بلکہ موکل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ہر وہ عقد جس کی نسبت وکیل اپنی طرف نہیں کر سکتا ہے بلکہ موکل کی طرف کرنا لازم اور ضروری ہے، ان تمام تر عقود کی جو ذمہ داری ہوگی وہ بھی موکل کے اوپر آئے گی، وکیل کے اوپر نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پہ نکاح کا وکیل ہے، ایک آدمی نے دوسرے کو نکاح کا وکیل بنا دیا کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، آپ فلاں عورت سے میری شادی کر دیں۔ اب یہ جو شادی کرے گا یہ اپنی جانب سے نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا مثال کے طور پہ وہ عورت ہے ختیجہ سے کہے کہ میں آپ سے شادی کرتا ہوں یا میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، ایسا نہیں کرے گا، بلکہ اس کو یہ کہے گا کہ میں اپنے موکل کی آپ سے نکاح کرتا ہوں یا میں اپنے موکل کی آپ سے شادی کرتا ہوں۔ تو یہ وہ والا عقد ہے جس کی نسبت وکیل اپنی جانب نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے خلو ہے، خلو میں بھی یہ اپنی جانب نسبت نہیں کرے گا کہ میں آپ سے خلو کرتا ہوں، بلکہ یہ کہے گا کہ میں فلاں کی جانب سے خلو کر رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی عقود ہیں اس میں جتنے بھی حقوق ہوں گے وہ موکل سے متعلق ہوں گے، وکیل سے متعلق نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے موکل کی جانب سے نکاح کر لیا ہے تو جو مہر ہے، مہر کا مطالبہ وکیل سے نہیں کیا جائے گا بلکہ وکیل کے موکل سے کیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے اگر عورت نے وکیل بنایا تھا نکاح کا اور اس نے عورت کی جانب سے جو نکاح ہے اس کو قبول کر لیا ہے کسی آدمی کے ساتھ، تو یہ جو عورت ہے، عورت کا سپرد کرنا بھی اس وکیل پر لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں وہ موکل کے متعلق ہوتے ہیں، وہ وکیل کے متعلق نہیں ہوتے۔ یہ اسی طریقے سے سلو عن دم عمد، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دم عمد کہتے ہیں کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دینا۔ قاتل نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، قتل کرنے کی وجہ سے قصاص لازم ہوا اور قاتل نے کچھ رقم دے کے سلو کر لی۔ اب یہ جو کچھ رقم دے کے سلو کی تھی، مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے دے کے سلو کر لی اور اس کے لیے قاتل نے وکیل بنایا تھا۔ وکیل نے جا کے جو مقتول تھے ان کے ورثاء سے بات کی اور کہا کہ جی یہ 10 لاکھ روپے آپ وصول کر لیں اور جو آپ قاتل کو معاف کر دیں۔ مقتول اس کے اوپر راضی ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو 10 لاکھ ہیں، اس 10 لاکھ کی جو وصولی ہے وہ وکیل سے نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے موکل جو قاتل ہے اس سے کی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی حقوق کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ وکیل کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ وکیل کے موکل کے اوپر ہوتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ ہر وہ عقد جس کی اضافت وکیل اپنے موکل کی طرف کرتا ہے، اپنی طرف نہیں کر سکتا، اپنی طرف کرے گا تو اس کے اندر وکالت جائز اور درست ہی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ نکاح ہے، خلو ہے یا سلو عن دم عمد ہے، اس کے جتنے حقوق ہیں اس کا تعلق موکل کے ساتھ ہوگا، وکیل کے ساتھ نہیں ہوگا۔ لہذا اگر خامد کا وکیل تھا اور اس نے خامد کی جانب سے اس کا نکاح کر دیا کسی عورت کے ساتھ تو اس وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے اگر عورت کا وکیل تھا، اس نے عورت کی جانب سے نکاح کو قبول کر لیا ہے تو پھر اس وکیل کے اوپر اس عورت کا سپرد کرنا لازم نہیں ہوگا بلکہ عورت کے اوپر اپنے اوپر ہی لازم ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خامد کے سپرد اور حوالے کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 18 ہے، کتاب الوکالت، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وکالت کے مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذَا طَلَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَلَهُ أَن يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ فَإِنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ جَازَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَن يُطَالِبَهُ ثَانِيًا وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ جِنْسِهِ وَصِفَتِهِ وَمَبْلَغِ ثَمَنِهِ إِلَّا أَن يُوَكِّلَهُ وَكَالَةً عَامَّةً فَيَقُولُ ابْتَعْ لِي مَا رَأَيْتَ وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَهُ أَن يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ مَا دَامَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ فَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَطَلَ الْعَقْدُ وَلَا يُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْمُوَكِّلِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب موکل مشتری سے سمن کا مطالبہ کرے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو سمن دینے سے منع کر دے، اور اگر اس نے موکل کو سمن دے دی تو تب بھی جائز ہے، اور وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مشتری سے دوبارہ سمن کا مطالبہ کرے۔ اور جس شخص نے وکیل بنایا کسی آدمی کو کسی چیز کے خریدنے کا تو ضروری ہے کہ اس چیز کی جنس کا نام لے، اس کی صفت بتائے، اس کی قیمت بتائے، مگر یہ کہ اس کو وکیل بنا دے وکالت عامہ کے ساتھ اور یہ کہے خرید لیجئے میرے لیے جو آپ مناسب سمجھے۔ اور جب وکیل نے کوئی چیز خریدی اور مبی پر قبضہ کر لیا، پھر کسی عیب پر مطلع ہوا تو وکیل کے لیے جائز ہے کہ اس عیب کی وجہ سے اس مبی کو واپس کر دے جب تک مبی اس کے قبضے میں ہے، اور اگر اس نے مبی موکل کو سپرد کر دی ہے تو واپس نہیں کر سکتا ہے مگر موکل کی اجازت سے۔ اور عقد صرف اور عقد سلم کا وکیل بنانا بھی جائز ہے، اور اگر وکیل اپنے ساتھی سے جدا ہو جائے قبضہ کرنے سے پہلے تو عقد باطل ہو جاتا ہے، اور اس میں موکل کا جدا ہونا معتبر نہیں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو وکیل بالبیع بنایا۔ مثال کے طور پہ زاہد شاہد کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا موبائل ہے، میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، آپ یہ والا میرا موبائل فروخت کر دیں۔ اب وہ جو وکیل تھا، وکیل نے وہ موبائل آگے فروخت کر دیا۔ اب جس بندے کو فروخت کیا ہے وہ ہے مشتری۔ اب مشتری سے جو سمن کا مطالبہ کرے گا وہ وکیل کرے گا، لیکن اگر وکیل کے بجائے موکل خود مشتری سے سمن کا مطالبہ کرتا ہے تو مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ موکل کو سمن دینے سے انکار کر دے اور یہ کہے
کہ بھئی میں نے تو موبائل آپ کے وکیل سے خریدا ہے، میں سمن بھی وکیل کو دوں گا، تو مشتری کو اس بات کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر مشتری موکل کو ہی سمن دے دیتا ہے تو تب بھی ایسا کرنا جائز ہے، اور اگر مشتری نے موکل کو سمن دے دی ہے تو پھر اسی سمن کا وکیل دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو سمن ہے وہ اصل میں حق تو موکل کا ہی ہے، اور موکل تک حق پہنچ چکا ہے، لہذا اب وکیل اس سمن کا دوبارہ مشتری سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا طَلَبَ الْمُوَكِّلُ المشتری، اور جب موکل نے مطالبہ کیا مشتری سے سمن کا، یعنی وکیل بل بے بنایا تھا، اور جو موکل تھا، موکل کے وکیل نے چیز فروخت کر دی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موبائل فروخت کر دیا، اب مشتری سے سمن لینی تھی وکیل نے، وکیل کے بجائے موکل خود مانگ لیتا ہے مشتری سے سمن کو، فَلَهُ أَن يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ، تو مشتری کے لیے یہ والی بات جائز ہے۔ یہ جو لہو میں ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مشتری کی طرف، ان یمنع منع کر دے، اس کا فاعل ہے مشتری، ہو ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے موکل کی طرف، ایاہو یہ لوٹ رہی ہے اس سمن کی طرف، یعنی مشتری کے لیے یہ والی بات جائز ہے کہ وہ جو سمن ہے، سمن موکل کو دینے سے انکار کر دے، منع کر دے۔ فَإِن دَفَعَهُ إِلَيْهِ، اور اگر اس نے دے دی اس کی طرف اس کو، اس کی ضمیریں بھی دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دفع میں جو فاعل ہے وہ ہے مشتری، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے سمن کی طرف، الیہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس موکل کی طرف، تو جازا تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اور اگر اس نے سمن دے دی ہے موکل کو تو آگے بتا رہے ہیں کہ وکیل کے لیے جائز نہیں ہے ان یطالبہ ثانیہ، کہ دوسری مرتبہ اس کا مطالبہ کرے۔ یہ جو یطالبہ میں جو فاعل ہے یہ اس کا فاعل ہے وکیل، وہ ضمیر ہے جو وکیل کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ والی مفعول کی یہ لوٹ رہی ہے سمن کی طرف، یعنی جب موکل نے سمن کے اوپر قبضہ کر لیا ہے تو اسی سمن کا مطالبہ دوبارہ وکیل اس مشتری سے نہیں کر سکتا ہے۔ ومن وکل رجلا بشراء شیء، اور اگر کسی آدمی نے دوسرے کو کسی چیز خریدنے کا وکیل بنایا، دیکھیں موکل جب کسی کو وکیل بنائے گا کسی بھی چیز خریدنے کا تو اس چیز کے متعلق تمام تر تفصیلات یہ وکیل کو بتانا ضروری ہے، تب وکالت درست ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر موکل کہتا ہے وکیل سے کہ آپ جاؤ، آپ جا کر میرے لیے ایک بکری خرید کر لاؤ، تو اب اس نے اگر بکری خریدنے کا وکیل بنایا ہے تو پھر بکری کے بارے میں ساری تفصیل فراہم کرے کہ فلاں نسل کی بکری لے کر آنی ہے، اتنی عمر کی لے کر آنی ہے، اور اتنے قد کاٹ کے لے کر آنی ہے، اتنے رنگ کی لے کر آنی ہے، اور اتنی قیمت تک لے کر آنی ہے۔ مثال کے طور پہ 50,000 تک آپ نے بکری خرید کر لانی ہے، تو یہ ساری کی ساری تفصیل بتانا لازم اور ضروری ہوگا۔ اگر یہ ساری تفصیل نہیں بتائے گا تو پھر وکالت بھی درست نہیں ہوگی، کیونکہ پھر بعد میں جھگڑا ہوگا۔ اب اس نے اس کو کہا کہ بکری خرید کر لے آؤ، اب وکیل ہے، وکیل ایک بکری خرید کر لے آئے گا تو موکل کہے گا بھی میں نے تو یہ والی بکری تمہیں کہا ہی نہیں تھی، یا تم یہ والی بکری مہنگی خرید لے آؤ، یا پھر یہ تم بکری کسی اور نسل کی خرید لے آؤ۔ تو اس سارے جھگڑے سے بچنے کے لیے موکل کی ذمہ داری ہے کہ اس جو چیز خریدنے کا وکیل بنے اس کی تمام تفصیلات یہ وکیل کو بتائے گا، تاکہ پھر بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ ہاں البتہ اگر وہ اس کو پہلے ہی وکالت عامہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کو مطلق علی الاطلاق اجازت دے دیتا ہے کہ یہ 50,000 پکڑو اور میرے لیے بازار سے کچھ بھی خرید کر لے آؤ، تو میں مکمل اور ٹوٹلی اجازت ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ وکالت بھی درست ہے، اور وکیل پھر اپنی مرضی سے جو بھی چیز خریدنا چاہے وہ موکل کی طرف سے خرید کر پھر موکل کے حوالے کر دے گا۔ یہ بتا رہے ہیں ومن وکل رجلا بشراء شیء، اگر کسی آدمی نے وکیل بنایا کسی دوسرے شخص کو بشراء شیء کسی چیز کے خریدنے کا، فلا بد ضروری ہے من تسمیۃ جنسی، کون سی چیز خریدنی ہے اس کی جنس کا نام لے، گندم خریدنی ہے گندم بتائے گا، چنا خریدنا ہے چنا بتائے گا، اسی طریقے سے کوئی جانور خریدنا ہے تو جانور بتائے گا، بکری خریدنی ہے گھوڑا خریدنا ہے وغیرہ ذالک، اس کے آگے نسلیں ہیں تو پھر نسلیں بھی بتائے گا، وصفتی اس کی صفات بھی بتائے گا، اچھی کوالٹی کی چیز چاہیے، ہلکی کوالٹی کی چیز چاہیے، درمیانی کوالٹی کی چیز چاہیے، فلاں علاقے کی چیز چاہیے، ساری تفصیل بتائے گا۔ اور مبلغ ثمنہ، اور کتنی قیمت، مبلغ کہتے ہیں انتہا کو، اتنی قیمت تک، 10,000 تک آپ نے چیز خریدنی ہے، 20,000 تک خریدنی ہے، یہ ساری کی ساری تفصیل بتائے گا۔ الا یوکلہ، ہاں اگر موکل اس کو وکیل بنا دیتا ہے وکالت عامہ کے ساتھ، مطلق علی الاطلاق اس کو وکیل بنا دیتا ہے کہ آپ کو مکمل اجازت ہے، اور یہ کہہ دیتا ہے ابتاع لی، خرید لیجئے میرے لیے ما رأیتہ، جو آپ دیکھیں، رأیتہ سے مراد ہے یہاں پہ جو آپ مناسب سمجھیں، آپ میرے لیے جو چیز خریدنا مناسب سمجھتے ہیں ان پیسوں کی خرید کر لے آئے، تو پھر اس طریقے سے بھی وکالت جائز اور درست ہے۔ وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ موکل نے جب کسی شخص کو وکیل بنایا کہ آپ میرے لیے وہ بکری خرید کر لے کر آئیں، ساری تفصیل اس کو بتا دی، اب اس نے بکری خرید کر وہ لے آیا ہے، اب بکری وکیل کے پاس ہے، پھر اس کو پتہ چلا کہ اس بکری کے اندر تو یہ والا عیب ہے جو کہ اس نے بائی نے بیچتے وقت اس کو نہیں بتایا تھا، بعد میں مطلع ہوا ہے، تو جب تک مبیع وکیل کے پاس ہے تو چونکہ تمام خرید و فروخت کے حقوق وکیل کی طرح لوٹتے ہیں، وکیل اس عیب کی وجہ سے اس بکری کو بائی کو واپس کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے وہ مبیع، بکری تو میں نے ایک مثال دی ہے، مبیع کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اگر اس نے مبیع جو موکل ہے اس کے حوالے کر دی ہے تو پھر اگر وہ واپس لوٹانا چاہتا ہے کسی عیب کی وجہ سے تو پھر موکل کی اجازت اور رضامندی سے واپس لوٹائے گا، کیونکہ دیکھیں جب اس کو وکیل بھی شرا بنایا گیا تھا، کسی چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا گیا تھا، تو جب اس نے خرید کے موکل کے حوالے کر دیا تو اس کی وکالت ختم ہو چکی ہے، اب اس کی چونکہ وکالت باقی نہیں رہی ہے، لہذا وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی عیب کی وجہ سے مبیع کو بائی کو واپس لوٹائے، مگر یہ کہ موکل کی اجازت ہو۔
देखिए ये बता रहे हैं वइदा इश्तरल वकीलो, जब वकील ने कोई चीज़ खरीदी है और मबी पर कब्जा कर लिया, सुम्मा तला अला ऐबिन, फिर वो किसी ऐब पर मुत्तले हुआ, मबी में कोई ऐब पाया जा रहा था जो कि बाई ने छुपा लिया था, फलहू, तो जायज़ है उसके लिए। ये जो हू ज़मीर है ये लौट रही है वकील की तरफ। ऐ यरुद्दहू, ये जो यरुद्दा है इसका फ़ाइल भी वकील है, और ये जो हू ज़मीर मफ़ूल की है ये लौट रही है मबी की तरफ। यानी जो वकील है वो मबी को ऐब की वजह से वापस लौटा सकता है, मा दामल मबी फ़ी यदिही, जब तक मबी फ़ी यदिही उस वकील के कब्ज़े में है। फ़इन सल्लमहु, और अगर उसने सपुर्द कर दिया, सल्लमा का फ़ाइल है वकील, और ये जो हू ज़मीर है ये लौट रही है मबी की तरफ। और अगर वकील ने मबी को मोकिल के सपुर्द कर दिया, लम यरुद्दहु, तो वकील उस मबी को वापस नहीं लौटा सकता है, इल्ला बिइज़्निही, मगर उसकी इजाज़त के साथ। यरुद्दा का फ़ाइल है हुआ ज़मीर जो लौट रही है वकील की तरफ, और ये जो हू ज़मीर मफ़ूल की है ये लौट रही है मबी की तरफ। बिइज़्निही में जो ही ज़मीर है ये लौट रही है मोकिल की तरफ। वयजुज़ु तवकीलु, मसला यहाँ पर यह है कि अक़्द सर्फ़ यानी बै सर्फ़ और अक़्द सलम, बै सलम, सारी की सारी तफ़सील मैं आपको किताबुल बुयूअ के अंदर बता चुका हूँ। मसला यहाँ पर यह है कि मोकिल अगर किसी शख्स को अक़्द सर्फ़ या अक़्द सलम मुनाकिद करने का वकील बनाना चाहता है, तो इसके बारे में हज़रत ये फरमा रहे हैं कि ये वकील बना सकता है, इस तरीके से वकील बनाना जायज़ और दुरुस्त है। देखिए फरमा रहे हैं कि जायज़ है वकील बनाना अक़्द सरफ़, बै सरफ़ मुनाकिद करने के लिए और बै सलम मुनाकिद करने के लिए। फ़इन फ़ारक़ल वकीलु साहिबहु, मसला यहाँ पर यह है कि मुवक्किल ने वकील बनाया था, किसके लिए? बै सरफ़ करने के लिए, बै सलम करने के लिए। तो ये जो वकील है जिसके साथ कर रहा था अक़्द सर्फ़, ये जिसके साथ ये बै सलम कर रहा था, वो है इसका साथी। वकील और उसका साथी कब्ज़ा करने से पहले अगर जुदा हो जाते हैं, तो फिर ये जो अक़्द है ये अक़्द बातिल हो जाएगा, अक़्द ख़त्म हो जाएगा। अगर अक़्द सर्फ़ किया जा रहा था, अक़्द सर्फ़ ख़त्म हो जाएगा। अगर बै सलम की जा रही थी, तो बै सलम भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। देखिए इसकी वजह यह है कि बै सरफ़ के सही होने के लिए शर्त है, जैसा कि मैंने आपको किताबुल बुयूअ के अंदर भी बताया है, कि मजलिस अक़द में दोनों इज़्ज़ों के ऊपर कब्ज़ा मुतहक्किक हो जाए। और यहाँ पर चूँकि कब्ज़ा भी नहीं पाया जा रहा है, लिहाजा कब्ज़ा करने से पहले जब दोनों जुदा हो चुके हैं, तो फिर इस सूरत के अंदर ये जो अक़द है ये अक़द ख़त्म हो जाएगा। और अक़्द सलम दुरुस्त होने के लिए भी ये वाली शर्त थी कि मजलिस अक़द में रासुल माल पर मुस्लिम इलैह का कब्ज़ा मुतहक्किक हो जाए। तो जब दोनों अक़दों के अंदर सेहत की ये वाली शर्त नहीं पाई जा रही है, तो चाहे अक़्द सर्फ़ की जा रही हो, चाहे अक़्द सलम की जा रही हो, ये दोनों ही बातिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे साहिब कुदूरी ये फरमा रहे हैं कि ये जो जुदा होने का एतबार है, ये वकील और उसके साथी का एतबार है, यहाँ पर मोकिल का एतबार नहीं है। अगर मोकिल ये जो अक़द है, अक़द पूरा होने से पहले जुदा हो जाता है, तो इसके जुदा होने से या इसके मौजूद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो अक़द है, ये जो बै शिरा के जितने भी उक़ूद हैं और इसके जितने भी हुकूक हैं, वो वकील की तरह लौटते हैं। तो वकील की मौजूदगी का एतबार है, वकील के मोकिल की मौजूदगी का एतबार नहीं है। ये वाली बात कर रहे हैं फ़इन फ़ारक़ल वकीलु, अगर वकील साहिबहु अपने साथी से जुदा हो जाता है, जिसके साथ ये बै सलम कर रहा है या जिसके साथ बै सर्फ़ कर रहा है, क़ब्ल क़ब्ज़ी, कब्ज़ा करने से पहले, बातल अक़्दु, तो अक़द बातिल हो जाएगा। अगर इसने अक़्द सर्फ़ किया था, अक़्द सर्फ़ बातिल हो जाएगा। अगर इसने अक़्द सलम किया था, तो अक़्द सलम बातिल हो जाएगा। वला युअतबरु मुफ़ारक़तुल मुवक्किल, और इस मसले के अंदर मुवक्किल के जुदा होने का एतबार नहीं है, एतबार इस मसले के अंदर वकील के जुदा होने का है, क्योंकि जितने भी हुकूक हैं वो वकील से मुतल्लिक़ होते हैं, ना कि उसके मुवक्किल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुख्तसरुल कुदूरी का बाब नंबर 18 है, किताबुल वकालत, सबक नंबर 4 में खुशामदीद। आज के इस सबक के अंदर हम पढ़ेंगे कि वकील का मुवक्किल से रुजू करना कैसा है। इबारत देख लें, वइज़ा दफ़अल वकीलु बिश्शिराइ यथमना मिन मालिही व क़बज़ल मबीअ फलहु अन यरजिअ बिही अलल मुवक्किली फ़इन हलकल मबीअ फ़ी यदिही क़ब्ल हब्सिही हलक मिन मालिल मुवक्किली व लम यस्क़ुत थमनु व लहु अन यहबिसहु हत्ता यस्तौफ़िय थमना फ़इन हबसहु फ़हलक फ़ी यदिही कान मज़मूनन ज़मान रहन इंद अबी यूसुफ़ रहिमहुल्लाहु तआला व ज़मानुल बैइ इंद मुहम्मदिन रहिमहुल्लाहु तआला वइज़ा वक्कल रजुलुन रजुलैनि फ़लैसा लिअहदिहिमा अन यतसर्रफ़ फ़ीमा वुक्किला फ़ीहि दूनल आख़री इल्ला अन युवक्किलहुमा बिलख़ुसूमति व बितलाक़ि ज़ौजतिही बिग़ैरि इवज़िन अव बिइत्क़ि अब्दिही बिग़ैरि इवज़िन अव बिरद्दि वदियतिही इंदहु अव बिक़ज़ाइ दैनिन अलैहि। तर्जुमा देख लें, और जब वकील भी शिरा ने समन को अपने माल में से अदा कर दिया और मबी पर कब्ज़ा कर लिया, तो वकील के लिए जायज़ है कि वो इस समन का रुजू करे मोकिल पर, और अगर हलाक हो जाए मबी उस वकील के कब्ज़े में उसके रोकने से पहले, तो वो हलाक होगी मोकिल के माल में से और समन साकित नहीं होगी, और उसके लिए जायज़ होगा कि वो उसको रोके रखे यहाँ तक कि समन को पूरा वसूल कर ले। और अगर उसने मबी को रोके रखा और वो उसके कब्ज़े में हलाक होगी, तो उसकी ज़मान आएगी रहन वाली ज़मान इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, और बै वाली ज़मान आएगी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला के नज़दीक। और जब किसी आदमी ने दो आदमी को वकील बनाया, तो उन दोनों में से किसी एक के लिए जायज़ नहीं है कि वो तसर्रुफ़ करे उस चीज़ में जिसमें उन दोनों को वकील बनाया गया है दूसरे के बगैर, मगर ये कि मुवक्किल ने उन दोनों को वकील बनाया हो झगड़े का, या अपनी बीवी को बगैर इवज़ के तलाक देने का, या अपने ग़ुलाम को बगैर इवज़ के आज़ाद करने का, या वदियत जो कि मुवक्किल के पास ही उसके लुटाने का, या किसी दैन की अदायगी का जो कि मुवक्किल के ऊपर लाजिम था। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। पहला मसला यहाँ पर यह है कि एक आदमी ने दूसरे को वकील बिश्शिरा बनाया। मिसाल के तौर पे शाहिद नासिर से कहता है कि आप जाएँ और आप मेरे लिए जाकर एक डिनर सेट ख़रीद लाएँ। सारी तफ़सील उसको बता दी थी, ऐसा-ऐसा आपने डिनर सेट ख़रीदना है।
اب یہ جو شخص ہے یعنی یہ جو وکیل ہے اس نے وہ ڈنر سیٹ مشتری سے خرید لیا ہے، اور یہ جو پیسے تھے ڈنر سیٹ کے ابھی موکل نے ادا نہیں کیے تھے، وکیل نے اپنی طرف سے وہ پیسے ادا کر کے مشتری سے جو مبیع ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو وکیل نے قیمت ادا کی ہے، یہ قیمت ادا کرنا وکیل کی طرف سے احسان نہیں ہوگا، بلکہ وکیل اس قیمت کو موکل سے وصول کرے گا، اور وکیل کے لیے ایسا کرنا جائز اور درست ہے کہ جب تک اس کو موکل سے پیسے نہ ملیں اس ڈنر سیٹ یعنی جو مبیع ہے اس کے اوپر قبضہ کر کے رکھے، یہ جو مبیع ہے اس کو اپنے پاس روک کے رکھے، یہ موکل کو ادا نہ کرے۔ جب موکل سے پیسے وصول کر لے تو پھر موکل کی طرف وہ مبیع اس کو حوالے اور سپرد کر دے۔ یہ والی بات کر رہے ہیں وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ، جب وکیل بھی شیرا نے ثمن کو اپنے مال میں سے دے دیا، یعنی کوئی چیز خریدنے کا وکیل بھی نہیں تھا، اس کی جو ثمن قیمت بنتی تھی وکیل نے اپنی طرف سے پیسے ادا کر دیے، وَقَبَضَ الْمَبِيعَ، اور مبیع پر قبضہ کر لیا، فَلَهُ، تو جائز ہے اس کے لیے۔ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے وکیل کی طرف، ان یرجع، رجوع کرے، اس میں بھی جو ہوا ضمیر ہے یہ بھی لوٹ رہی ہے وکیل کی طرف۔ یہ جو بہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ثمن یعنی اس کی جو قیمت بنتی ہے اس کی طرف، یعنی وکیل کے لیے جائز ہے کہ جو ثمن اس نے ادا کی ہے وہ ثمن کا موکل سے رجوع کرے یعنی موکل سے وصول کرے۔ فَإِنْ حَلَقَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ ایک آدمی نے دوسرے کو وکیل بھی شرا بنایا، اور یہ جو وکیل بھی شرا ہے اس نے اپنے مال سے پیسے دے کے مبیع کو خرید لیا، اور مبیع ابھی وکیل کے پاس ہے کہ وہ مبیع ہلاک ہوگی، ضائع ہوگی۔ مثال کے طور پہ بکری خریدنے کا وکیل بنایا تھا، اور ابھی موکل نے بکری کے پیسے وکیل کو نہیں دیے تھے، وکیل نے اپنی طرف سے پیمنٹ ادا کر کے بکری کے اوپر قبضہ کر لیا، پھر یہ جو بکری ہے بکری مثال کے طور پہ فوت ہو جاتی ہے وکیل کے پاس، تو یہ جو مبیع ہے جو کہ وکیل کے پاس ہلاک اور ضائع ہوگی ہے، آیا اس کا ضمان وکیل کے اوپر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وکیل کا جو قبضہ ہے وہ چونکہ امانت کا قبضہ ہوتا ہے، اور امین کے پاس امانت اگر بغیر تعدی کے بغیر اس کے ضائع کرنے کے خود ہی ضائع ہو جائے تو پھر اس کا ضمان نہیں آتا ہے، لہذا اس کا ضمان بھی وکیل کے اوپر نہیں آئے گا، اور وکیل نے جو پیمنٹ ادا کی تھی بکری کی اس پیمنٹ کا رجوع یہ موکل سے کرے گا۔ دیکھیے بتا رہے ہیں فَإِنْ حَلَقَ الْمَبِيعُ، اور اگر مبیع ہلاک ہو جائے فی یدہ، اس وکیل کے قبضے میں، یہ جو ہی ضمیر لوٹی ہے وکیل کی طرف، قبل حبسہ۔ اچھا اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مبیع جو اس کے پاس ہلاک ہوگی تھی اس نے مبیع کو جان بوجھ کر ابھی روکا نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وکیل نے موکل سے کہ پیسوں کا مطالبہ کیا ہو کہ بھئی میں نے بکری کے جو پیسے دیے وہ پیسے آپ مجھے ادا کریں پھر میں آپ کو مبیع دوں گا، اور پیسے جب تک اس کو وصول نہیں ہوتے اس نے جان بوجھ کر مبیع اپنے پاس روکی تھی۔ اگر تو اس نے جان بوجھ کر مبیع اپنے پاس روکی تھی تو پھر تو ہے اس نے مبیع کو حبس کیا تھا، اپنی قید میں رکھا تھا، اس کا مسئلہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ابھی قید نہیں کیا تھا، مطلب یہ کہ اس نے ابھی موکل سے ثمن کا مطالبہ نہیں کیا تھا، یہ ثمن کا مطالبہ تو کیا تھا، موکل نے کہہ دیا تھا کہ اچھا میں آپ کو پیمنٹ دے دیتا ہوں، اور اس نے جان بوجھ کر مبیع کو اپنے قبضے کے اندر روک کر نہیں رکھا تھا، پھر مبیع ہلاک ہو جاتی ہے تو اس مبیع کا جو ضمان ہے یہ وکیل کے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ والی بات کر رہے ہیں قبل حبسی ہی، اس کے روکنے سے پہلے، حلق من مال الموکلی، تو یہ جو ہلاکت ہوگی یہ جو مبیع ضائع ہوگی یہ موکل کے مال سے ضائع ہوگی، ولم یسقط الثمن، اور اس کی جو ثمن ہے ثمن ساقط نہیں ہوگی، یعنی یہ جو وکیل ہے اس ثمن کا مطالبہ موکل سے کرے گا۔ وَلَهُ، اور اس وکیل کے لیے جائز ہوگا ان یحبس، کہ وکیل روکے رکھے ہو اس مبیع کو حتی یستوفی الثمن، یہاں تک کہ وہ ثمن کو پورا پورا وصول نہ کر لے۔ میں نے آپ کو بکری کی ایک مثال دی تھی، کوئی اور بھی مثال ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو وکیل بھی شرا بنایا تھا موبائل خریدنے کا، موبائل خرید لیا، موبائل اب خراب ہو گیا ہے، بہرحال خراب ہوا ہے یہ صحیح ہے تو وہ چیز اسی کی موکل کی ہے، جب تک وہ موکل سے پیسے وصول نہیں کر لیتا ہے وکیل، وہ اس موبائل کو اپنے پاس روک کے رکھ سکتا ہے، اور یہ جو اگر ہلاک ہو بھی جاتا ہے تو یہ موکل کے مال سے ہلاک ہوگا، اس کی جو قیمت ہے وہ وکیل سے ساقط نہیں ہوگی، بلکہ وکیل اس قیمت کو وصول کرے گا موکل سے۔ فَإِنْ حَبَسَهُ، اور اگر وکیل نے اس مبیع کو جان بوجھ کے اپنے پاس روک کے رکھا تھا کہ میں اس وقت تک مبیع آپ کے حوالے نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے پیمنٹ نہیں دیں گے اس کی، تو جان بوجھ کے اگر اس نے اپنی قید کے اندر رکھا تھا مبیع کو، اور پھر مبیع ہلاک ہو جاتی ہے تو اس مبیع کا جو ضمان ہے یہ وکیل کے اوپر آئے گا۔ اب یہ جو مبیع کا ضمان آئے گا وکیل کے اوپر، اس میں پھر اختلاف ہے۔ اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جو ضمان آئے گا وہ راہن والا ضمان آئے گا، جبکہ طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ضمان آئے گا وہ بے والا ضمان آئے گا۔ یہاں پہ صرف امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مذہب ہے کہ یہ جو ضمان آئے گا یہ بے والا ضمان آئے گا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور سمجھنے کا ہے کہ رہن والا ضمان یہ کون سا ضمان ہے، بے والا ضمان یہ کون سا ضمان ہے۔ رہن والا ضمان کیا لازم ہوتا ہے، اس کے بارے میں ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے کتاب الرہن کے اندر، میں ایک مرتبہ دوبارہ بتا دیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ مرتہن ہے، اس نے 10,000 قرضہ لینا تھا راہن سے، تو 10,000 قرضہ ہے جو کہ مرتہن نے وصول کرنا تھا راہن سے، راہن نے اس 10,000 قرضے کے بدلے میں 15,000 کی جو سائیکل ہے وہ مرتہن کے پاس رہن رکھوا دی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو سائیکل تھی جو کہ مرتہن کے پاس رہن رکھوائی ہوئی تھی، یہ سائیکل ضائع ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، تو اب اس میں یہ ہوگا کہ جو مرتہن کا جو ضمان ہوگا وہ ضمان آئے گا مرتہن کے اوپر 10,000 کا، مطلب یہ کہ جو 10,000 قرضہ تھا جو کہ اس نے راہن سے وصول کرنا تھا، یہ 10,000 کا قرضہ ساقط ہو جائے گا، جو اوپر والا 5,000 ہے
یہ اوپر والے 5,000 کے اوپر جو مرتہن کا قبضہ تھا یہ قبضہ امانت والا قبضہ تھا، اور امانت کے ضائع ہونے کی وجہ سے 5,000 کا یہ جو ضمان ہے یہ مرتہن سے نہیں لیا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے دوسرے کو وکیل بنایا کہ آپ میرے لیے سائیکل خرید لیں، اور موکل نے بھی وکیل کو پیسے نہیں دیے تھے، وکیل نے اپنی جانب سے 1500 روپے خرچ کر کے سائیکل خرید لی۔ اب یہ جو سائیکل خریدی ہے 1500 روپے کی، جو بازاری قیمت ہے یہ 1500 نہیں ہے، مثال کے طور پہ بازاری قیمت ہے 1000۔ اب یہ جو وکیل تھا، وکیل نے موکل سے 1500 روپے کا مطالبہ کیا، موکل ٹال مٹول کی تو وکیل نے سائیکل کو اپنے پاس روک لیا، قید کر لیا۔ یہ سائیکل ہلاک اور ضائع ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہلاک اور ضائع ہوگی یہ بازاری قیمت سے اعتبار سے ضائع اور ہلاک ہوگی، یعنی جو وکیل کے اوپر زمان آئے گا یہ 1000 روپے کا زمان آئے گا، یعنی وکیل جو ہے موکل سے 1000 روپے یہ تو وصول نہیں کریں گے، 1000 روپے یہ وکیل کے ضائع ہو جائیں گے، جو اوپر والے 500 روپے ہیں وکیل اس موکل سے اس قیمت کا رجوع کرے گا، بالکل ایسے ہی جیسا کہ رہن کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ والی بات کریں، فَإِنْ حَبَسَهُ، اگر وکیل نے روک کے رکھا ہو اس مبی کو، فَحَلَكَ بِيَدِهِ، پھر مبی اس وکیل کے قبضے میں ہلاک ہوگی، کانا مضموناً، تو وہ ضامن ہوگا، یعنی اس کا ضمان آئے گا مبی کا، اور وہ ضمان کون سا آئے گا؟ وہ رہن والا ضمان آئے گا امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ رہن والا ضمان کیسے آئے گا میں نے آپ کو سارا تفصیل سے بتا دیا ہے۔ وَضَمَانَ الْبَيْعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ضمان آئے گا وہ بے والا ضمان آئے گا، یعنی جتنی قیمت اس وکیل نے ادا کی تھی اس مبی کی، وہ ساری کی ساری قیمت ساقط ہو جائے گی، چاہے وہ قیمت بازاری قیمت سے زیادہ ہو سمن، چاہے سمن بازاری قیمت سے زیادہ نہ ہو بلکہ کم ہو، دونوں صورتوں کے اندر جو ٹوٹل سمن ہے وہ ساقط ہو جائے گی، اور وکیل موکل سے 1 روپے کا بھی رجوع نہیں کرے گا۔ تو یہ فرمایا فَإِنْ حَبَسَهُ، اگر اس نے روک کے رکھا اس مبی کو اپنے پاس اور وہ ہلاک ہوگی اس کے قبضے میں، تو مضمون ہوگی وہ چیز، یعنی اس کا ضمان آئے گا۔ اب یہ ضمان کون سا آئے گا؟ رہن والا ضمان آئے گا امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے والا ضمان آئے گا۔ وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص نے 2 آدمیوں کو ایک کلام کے ساتھ وکیل بنا دیا، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، رائے کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہذا اگر ایک آدمی بیک وقت 2 آدمیوں کو وکیل بنانا چاہے تو وکیل بھی بنا سکتا ہے، تو اگر تو 2 آدمیوں کو وکیل بنا دیا ہے تو ان 2 وکیلوں میں سے کوئی ایک وکیل دوسرے کی رائے کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے کسی چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا ہے تو ایک وکیل دوسرے کی رضامندی سے، دوسرے کی رائے سے خریدے گا، اکیلا نہیں خرید سکتا۔ اگر بیچنے کا وکیل بنایا ہے تو تب بھی دونوں وکیل مل کر باہمی مشورے سے چیز کو فروخت کریں گے، ان دونوں میں سے کوئی ایک وکیل اگر بذات خود چیز فروخت کرنا چاہے تو فروخت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ موکل ان دونوں کی رائے کے اوپر تو راضی ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی رائے کے اوپر راضی نہیں ہے، لہذا وکیل کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ دونوں دوسرے کے مشورے کے ساتھ دونوں مل کر چیز خریدنی ہے یا چیز بیچنی ہے یا کرائے پر دینی ہے وغیرہ ذالکہ، جس بھی معاملے کے اندر وکیل بنایا ہے تو دونوں کی رائے کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ موکل نے دونوں کی رائے کے اوپر بھروسہ کیا ہے، ایک کی رائے کے اوپر موکل کا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے دونوں کی رائے کا شامل ہونا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اس میں یہ سمجھیں کہ 5 صورتیں ایسی ہیں جو کہ صاحب قدوری نے بیان کی ہیں، جہاں پر 2 وکیل بنانے کے باوجود اگر ایک وکیل بھی تصرف کرے تو اس کا تصرف کرنا بھی جائز اور درست ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو 5 مثالیں ہیں، ان 5 مثالوں کے اندر جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف موکل کی بات کو پیش کرنا ہوتا ہے، اس میں کسی رائے کی مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور یہ جو بات کو پیش کرنا ہے یہ ایک وکیل بھی کر سکتا ہے، لہذا ایک وکیل کا بھی تصرف کرنا جائز اور درست ہو جائے گا۔ اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں وہ ایک ایک کر کے سمجھیں گے، پہلے تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیں۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ، جب ایک آدمی نے وکیل بنایا، رجلین 2 آدمیوں کو، یعنی ایک موکل نے 2 آدمیوں کو وکیل بنایا، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا، تو ان دونوں وکیلوں میں سے کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے، یہ تصرف کرے فیما وکل فیہ، اس مسئلے کے اندر جس میں ان دونوں کو وکیل بنایا گیا ہے، دون الآخری، دوسرے کے بغیر، یعنی دوسرے کے مشورے کے ساتھ تو وکیل تصرف کر سکتا ہے، اکیلا وکیل تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ الا ان یوکلہما، مگر یہ کہ موکل نے ان دونوں کو وکیل بنایا ہو بالخصومہ، نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا نا 5 مسئلوں کا استثناء ہے، پہلا ان میں سے یہ ہے کہ وکیل بالخصومہ بنایا ہے، جھگڑا کرنے کا وکیل بنایا ہے۔ ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو وکیل بالخصومہ بنایا کہ آپ جائیں قاضی کی عدالت کے اندر جا کے مقدمہ کریں یا میرے مقدمے کی پیروی کریں، تو ان میں سے اگر ایک آدمی دوسرے کے بغیر اگر مقدمہ پیش کر دیتا ہے تو ایسا کرنا جائز اور درست ہے، کیونکہ اگر دونوں وکیل ہی عدالت کے اندر بولنے لگے تو پھر عدالت کے اندر شور ہوگا، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے، لہذا یہاں پر اگر ایک وکیل بھی مقدمہ کر دیتا ہے یا جھگڑا کرتا ہے تو اس طریقے سے کرنا جائز اور درست ہے۔ دوسری صورت یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو وکیل بنایا کہ تم میری بیوی کو بغیر عوض کے طلاق دے دو، تو چونکہ یہاں پہ عوض کا کوئی لین دین نہیں ہے، صرف شوہر کی بات کو نقل کرنا ہے کہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے، لہذا اگر ایک وکیل بھی شوہر کی بات کو نقل کر دے گا تو یہ طلاق پڑ جائے گی، اس میں دونوں کی نہ تو رائے کی ضرورت ہے، نہ ہی مشورے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی دونوں کے اکٹھے اس کی بیوی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے وکیل بنایا ہے 2 آدمیوں کو اپنے غلام کو بغیر عوض کے آزاد کرنے کا، تو یہاں پہ بھی چونکہ
عوض کا لین دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف جو آقا ہے اس کی بات کو نقل کرنا ہے، لہذا غلام کو ایک وکیل جا کر خبر دے دے آپ کے آقا نے آزاد کر دیا ہے، یا دونوں وکیل جا کر خبر دے دیں، ایک ہی بات ہے، لہذا ایک آدمی کا بھی یہاں پر وکالت کرنا جائز اور درست ہے، دوسرے کی رائے اور مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی صورت یہاں پر یہ ہے کہ ودیعت واپس لوٹانے کا اندہ جو کہ موکل کے پاس ہے، موکل کے پاس کسی کی کوئی ودیعت کوئی امانت کوئی چیز پڑی ہوئی تھی اور موکل دو آدمیوں کو کہتا ہے کہ یہ فلاں آدمی کی امانت ہے آپ جا کے واپس لوٹا دیں، تو وہ چاہے ایک وکیل جا کے واپس لوٹا دے چاہے دوسرا وکیل جا کے واپس لوٹا دے، یہاں پر بھی دونوں کا بیک وقت واپس لوٹانا ضروری نہیں ہے، اگر ایک وکیل بھی واپس لوٹا دیتا ہے تو تب بھی جائز اور درست ہے۔ یہ بتا رہے ہیں برد ودیعتی ہی موکل کی ودیعت یعنی امانت کو واپس لوٹانے کا وکیل بنانا اندہ جو کہ موکل کے پاس تھی، تو یہاں پر بھی اگر ایک وکیل تصرف کرتا ہے تو یہ تصرف کرنا جائز اور درست ہے۔ یہ اسی طریقے سے بقضاء دین علیہ ایک قرضہ تھا جو کہ اس موکل کے اوپر تھا، موکل نے کسی بندے کے 5 لاکھ روپے دینے تھے، اب یہ 5 لاکھ روپے ہے موکل نے 2 وکیلوں کے حوالے کیے اور کہا کہ فلاں بندے کے 5 لاکھ روپے آپ جا کے دیں، تو چاہے ایک بندہ دے چاہے دونوں بندے دیں برابر ہیں، لہذا یہاں پر بھی ایک وکیل کا تصرف کرنا جائز اور درست ہے، دوسرے کی رائے اور مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا باب نمبر 18 ہے، کتاب الوکالہ، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم موکل کا فوت ہو جانا اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ دوبارہ دیکھ لیں، وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَن يُوَكِّلَ فِي مَا وُكِّلَ بِهِ إِلَّا أَن يَأْذَنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ يَقُولَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ فَإِنْ وَكَّلَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَكِّلِهِ فَعَقَدَ وَكِيلُهُ بِحَضْرَتِهِ جَازَ وَإِنْ عَقَدَ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ فَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ جَازَ وَلِلْمُوَكِّلِ أَن يَعْزِلَ الْوَكِيلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار الحرب مرتدا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آگے وکیل کرے اس معاملے میں جس معاملے میں اس کو وکیل بنایا گیا ہے، مگر یہ کہ موکل اس کی اجازت دے دے یا موکل اس کو یہ کہہ دے کہ اپنی رائے سے عمل کرے، اور اگر وکیل نے اپنے موکل کی اجازت کے بغیر آگے وکیل بنا دیا اور وکیل کے وکیل نے پہلے وکیل کی موجودگی میں کوئی عقد کر لیا تو ایسا جائز ہے، اور اگر اس نے پہلے وکیل کی عدم موجودگی میں کوئی عقد کیا اور اس عقد کو وکیل اول نے جائز کر دیا تو تب بھی جائز ہے، اور موکل کے لیے جائز ہے کہ وہ وکیل کو وکالت سے معزول کر دے، اور اگر وکیل کو معزول ہونے کی خبر نہ پہنچے تو وہ اپنی وکالت پر برقرار رہے گا اور اس کے تصرف جائز ہوں گے یہاں تک کہ اس کو علم ہو جائے، اور وکالت باطل ہو جائے گی موکل کے موت کے ساتھ اور اس کے جنون کے ساتھ، جنون مطبق کے ساتھ، اور اس کے مرتد ہو کر دارالحرب چلے جانے کے ساتھ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے آدمی کو وکیل بنایا کسی کام کے کرنے کا، اب یہ جس کو وکیل بنایا گیا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے آگے کسی اور شخص کو وکیل بنائے، کیونکہ دیکھیں موکل جب کسی کو وکیل بناتا ہے تو موکل نے وکیل کی رائے کے اوپر اعتماد کیا ہے، وکیل کے جو آگے وکیل ہے اس کی رائے کے اوپر موکل کا اعتماد نہیں ہے، اس لیے وکیل کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ آگے اس معاملے کے لیے کسی اور کو وکیل بنائے۔ مثال کے طور پہ زاہد نے ناصر کو وکیل بالشراء بنایا کہ آپ جائیں اور میرے لیے جا کر بکری خرید لیں، اب یہ جو ناصر ہے جو کہ وکیل بالشراء ہے یہ آگے کسی اور کو بکری خریدنے کا وکیل نہیں بنا سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ موکل نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں البتہ اگر موکل اجازت دے دیتا ہے تو پھر وکیل کے لیے آگے وکیل بنانا جائز اور درست ہو جائے گا، یا موکل اس کو اس طریقے سے کہہ دیتا ہے اعمل برأیک، اپنی رائے کے اوپر عمل کرو، تو ظاہر ہے اگر وکیل کی رائے یہ ہو کہ وکیل بالشراء کوئی اور بندہ میں رکھ لوں جو بہتر طریقے سے خریداری کر سکتا ہے تو پھر وہ آگے کسی اور کو وکیل بھی بنا سکتا ہے۔ یہ والی بات کر رہے ہیں ولیس للوکیل، وکیل کے لیے جائز نہیں ہے ان یوکل کہ وہ وکیل بنائے آگے فیما اس معاملے کے اندر وکل بھی جس معاملے کے اندر اس شخص کو وکیل بنایا گیا ہے، یعنی وکیل اول کو جس معاملے کے لیے وکیل بنایا گیا ہے اسی معاملے میں وکیل اول آگے کسی دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا ہے، الا ان یأذن له الموکل، ہاں اگر موکل اجازت دے دیتا ہے تو پھر وکیل اول کے لیے کسی دوسرے کو وکیل بنانا جائز اور درست ہوگا۔ موکل صراحتاً اجازت دے دے یا موکل یہ کہہ دے اعمل برأیک، اپنی رائے پر عمل کرو، دونوں صورتوں کے اندر وکیل کے لیے آگے اس معاملے کے اندر کسی اور کو وکیل بنانا جائز اور درست ہے۔ فإن وکل بغیر اذن موکلہ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وکیل نے اپنی موکل کی اجازت کے بغیر اس معاملے کے اندر کسی اور کو وکیل بنا دیا، تو ظاہر ہے یہ وکیل بنانا جائز اور درست نہیں تھا، لیکن جس کو اس نے وکیل بنایا ہے وہ ہوگا وکیل ثانی۔ وکیل ثانی نے اگر وکیل اول کی موجودگی کے اندر وہ کام کر لیا تو وہ عقد جائز اور درست ہو جائے گا، یا اسی طریقے سے وکیل ثانی نے وکیل اول کی موجودگی کے اندر تو نہیں کیا، بعد میں وکیل اول کو پتہ چل جائے کہ اس نے یہ والا کام کر لیا ہے اور وکیل اول اس کو جائز قرار دے دے تو تب بھی عقد جائز اور درست ہو جائے گا،
کیونکہ دیکھیں جب یہ پہلے وکیل کی موجودگی کے اندر یہ پہلے وکیل کی اجازت سے وقت کر رہا ہے تو پہلے وکیل کی رائے اس کے اندر شامل ہو چکی ہے، اور جو موکل کا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ وکیل اول کی رائے حاصل ہو، اور یہاں پر چونکہ وکیل اول کی رائے حاصل ہے لہذا یہاں پر عقد جائز اور درست ہو جائے گا۔ مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ زاہد یہ موکل تھا، اس نے شاہد کو وکیل بنایا، وکیل بشرا بکری خریدنے کا۔ اب یہ جو شاہد ہے، شاہد نے آگے ماجد کو وکیل بشرا بنا دیا۔ اب شاہد کے لیے ماجد کو وکیل بشرا بنانا جائز اور درست نہیں تھا، لیکن ماجد اگر شاہد کی موجودگی میں بکری خرید لیتا ہے تو چونکہ شاہد کی رائے یہاں پر پائی جا رہی ہے لہذا اس کا بکری خریدنا جائز اور درست ہو جائے گا، اور یہ جو بکری ہے یہ زاہد موکل کی طرف سے سمجھی جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں فین وکلا، اگر وکیل بنا دیا شاہد نے بغیر اذن موکل ہی، اپنے موکل زاہد کی اجازت کے بغیر، فعقد وکیلہ، تو شاہد کے وکیل ماجد نے عقد کر لیا ہے، مطلب وکیل بھی شرا بنایا تھا تو ماجد نے بکری کو خرید لیا بحضراتہ، وکیل اول کی موجودگی میں، یعنی شاہد کی موجودگی میں اگر بکری خرید لی جائزہ تو اس طریقے سے کرنا جائز اور درست ہے، کیونکہ یہاں پر وکیل اول کی رائے شامل ہو چکی ہے جو کہ موکل کا مقصود ہے۔ یہ اسی طریقے سے وَإِنْ عَقَدَ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ، اور اگر وکیل ثانی ماجد نے اس بکری کو شاہد کی عدم موجودگی کے اندر خریدا ہے، فَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ، لیکن وکیل اول کو جب پتہ چلا تو وکیل اول نے اس خریدنے کو جائز قرار دے دیا جائزہ، تو تب بھی یہ عقد جو ہے یہ جائز اور درست ہو جائے گا، اور یہ جو بکری ہے یہ موکل کی طرف سے خریدی ہوئی سمجھی جائے گی۔ وَلِلْمُوَكِّلِ أَن يَعْزِلَ الْوَكِيلَ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو وکیل بنایا تو یہ جو موکل ہے یہ وکیل کو وکالت سے معزول کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو وکیل بنانا ہے یہ موکل کا اپنا اختیار ہے، تو موکل کا اپنا حق ہوتا ہے وکیل بنانا، اور صاحب حق کو اپنے حق ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، لہذا اگر موکل وکیل کو وکالت سے معزول کر دیتا ہے تو وکیل وکالت سے معزول ہو جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں وللموکل، موکل کے لیے جائز ہے کہ وہ وکیل کو وکالت سے معزول کر دے، اس کو ہٹا دے، لیکن اس میں ایک چیز کا پایا جانا ضروری ہے کہ وکیل کو اس معزول ہونے کی خبر بھی مل جائے۔ اگر مثال کے طور پہ موکل نے وکیل کو وکالت سے معزول تو کر دیا لیکن وکیل کو اس معزول ہونے کی خبر نہیں ملی ہے، وکیل یہی سمجھ رہا ہے کہ میں وکالت پر برقرار ہوں اور اس کو جس کام کے اندر وکیل بنایا گیا تھا وہ کام وہ کر رہا ہے، مثال کے طور پہ خریدنے کا وکیل بنایا گیا تھا، اس نے کوئی چیز خرید لی ہے، یا بیچنے کا وکیل بنایا گیا تھا، اس نے اس چیز کو فروخت کر دیا ہے، تو یہ وکالت برقرار رہے گی اور اس کا تصرف کرنا بھی جائز اور درست ہو جائے گا۔ ہاں جب اس کو علم ہو جائے گا کہ میں وکالت سے معزول ہو چکا ہوں تو پھر اس کے لیے اس قسم کے تصرف کرنا جائز اور درست نہیں ہوں گے، اور اگر یہ تصرف کرتا ہے تو یہ موکل کی طرف سے نہیں بلکہ وکیل کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں فَإِلَّمْ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ، یہ جو عزل ہے یہ یبلغ کا فاعل ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے وکیل کی طرف۔ اگر وکیل تک معزول ہونے کی خبر نہ پہنچے فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ، تو وہ اپنی وکالت پر برقرار رہے گا، وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ، اور وہ جو بھی تصرف کر رہا ہے یعنی جس معاملے کے اندر اس کو وکیل بنایا گیا ہے اس معاملے سے متعلقہ کوئی تصرف کرتا ہے تو تصرف بھی جائز ہے حتی یعلم، یہاں تک کہ اس کو علم ہو جائے۔ جب اس کو علم ہو جائے گا کہ میں وکالت سے معزول ہو چکا ہوں تو پھر اس کے لیے تصرف کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُوكِلِ، یہاں سے وہ مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں جس سے وکالت ختم ہو جاتی ہے، وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وکالت موکل کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ موکل نے ایک آدمی کو وکیل بنایا تھا کوئی چیز خریدنے کا یا بیچنے کا یا کسی کو کوئی چیز کرائے کے اوپر دینے کا وغیرہ ذالکہ، پھر یہ جو موکل ہے موکل اگر فوت ہو جاتا ہے تو موکل کے فوت ہو جانے سے یہ جو وکالت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اسی طریقے سے موکل نے کسی آدمی کو وکیل بنایا اور اس کے بعد پھر جو موکل ہے یہ اس کو جنون پاگل پن لاحق ہو گیا، جنون مطبق۔ اب یہ جو جنون مطبق ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل پاگل پن۔ اب یہ مکمل پاگل پن کس کو کہا جاتا ہے اس کی تعریف کے اندر اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جنون مطبق کی حد ہے 1 مہینہ، یعنی 1 مہینے تک اگر کوئی شخص پاگل رہتا ہے تو اس کو جنون مطبق ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے اگر کسی کو وکیل بنایا ہے تو وکیل وکالت سے معزول ہو جائے گا۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنون مطبق کی حد ہے 1 سال۔ 1 سال تک اگر کوئی شخص پاگل رہتا ہے تو اس کے پاگل رہنے کی وجہ سے وکیل وکالت سے معزول ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ جو جنون ہے اس کے لیے مطبق کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے پاگل ہوتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر پاگل پن کے دورے پڑتے رہتے ہیں پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، تو اس قسم کا جو پاگل ہے اس کی جو وکالت ہے اگر اس نے آگے کسی کو وکیل بنایا ہوا ہے تو وکیل وکالت کے اوپر برقرار رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ البتہ اگر جنون مطبق ہے، پاگل پن کامل درجے کا ہے، انتہا درجے کا ہے، تو پھر وکیل وکالت سے معزول ہو جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے جو موکل ہے، موکل نے کسی آدمی کو وکیل بنایا، بعد میں جو موکل ہے یہ مرتد ہو کر دارالحرب یعنی کفار کے ملک میں چلا گیا، تو جو مرتد ہو کے دارالحرب کفار کے حکم میں چلا جاتا ہے وہ بھی چونکہ مردہ کے حکم کے اندر ہوتا ہے، لہذا یہاں پر بھی وکیل وکالت سے معزول ہو جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ، وکالت باطل ہو جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی موکل کی موت کے ساتھ، موکل کے جنون پاگل پن کے ساتھ جنون مطبق، اور اسی طریقے سے موکل کے مرتد ہو کر دارالحرب لاحق ہو جانے کے ساتھ، چلے جانے کے ساتھ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 18 ہے، کتاب الوکالہ، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ وکالت کب باطل ہوگی، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج کے اس سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا ثُمَّ عَجَزَ بِالْمَأْذُونُ لَهُ فَحُجِرَ عَلَيْهِ أَوِ الشَّرِيكَانِ فَافْتَرَقَا فَهَذِهِ الْوُجُوهُ كُلُّهَا تُبْطِلُ الْوَكَالَةَ عَلِمَ الْوَكِيلُ وَلَمْ يَعْلَمْ وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ وَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا لَمْ يَجُوزْ لَهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا أَنْ يَعُودَ مُسْلِمًا وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشَيْءٍ ثُمَّ تَصَرَّفَ الْمُوكِلُ بِنَفْسِهِ فِيمَا وَكَّلَ بِهِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع أبيه وجده وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا في عبده ومكاتبه. ترجمہ دیکھ لیں، اور جب مکاتب نے کسی آدمی کو وکیل بنایا، پھر مکاتب عاجز ہو گیا، یا ایسے غلام نے وکیل بنایا جس کو تجارت کی اجازت تھی، پھر اس پر روک لگا دی گئی، یہ دو شریک تھے، وہ دونوں جدا ہو گئے، تو یہ تمام صورتیں وکالت کو باطل کر دیتی ہیں، وکیل کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ اور جب وکیل فوت ہو جائے یا اس کو جنون لاحق ہو جائے، جنون مطبق، تو تب بھی اس کی وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ دارالحرب میں مرتد ہو کر چلا جائے تو اس کے لیے تصرف کرنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ مسلمان ہو کر واپس لوٹائے۔ اور وہ شخص جس نے کسی آدمی کو وکیل بنایا کسی چیز کا، پھر موکل نے بذات خود اس میں تصرف کر لیا جس میں اس نے وکیل بنایا تھا، تو وکالت باطل ہو جائے گی۔ اور بیچنے اور خریدنے کا وکیل اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عقد کرے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے پوتوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے غلام سے اور اپنے مکاتب غلام سے۔ جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وکیل کا ان لوگوں کو فروخت کرنا جائز ہے پوری قیمت کے برابر، مگر اپنے غلام اور اپنے مکاتب غلام میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے 3 امور پڑھے تھے جس سے وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ موکل فوت ہو جائے، دوسرا یہ تھا کہ موکل کو جنون مطبق لاحق ہو جائے، اور تیسرا یہ تھا کہ موکل دارالحرب مرتد ہو کر چلا جائے۔ 3 امور ایسے تھے جس سے وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ چند مزید صورتیں بھی یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں جن سے وکالت باطل ہو جاتی ہے، چاہے وکیل کو وکالت کے ختم ہونے کا علم ہو یا پھر علم نہ ہو۔ جو پہلی صورت یہاں پر ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مکاتب نے کسی آدمی کو وکیل بنایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے جس کو آقا یہ کہتا ہے کہ آپ اتنے پیسے دے دیں اور پھر آپ آزاد ہیں، تو یہ مکاتب تھا۔ اب اس مکاتب نے آگے کسی آدمی کو وکیل بنایا، پھر یہ جو مکاتب تھا یہ بدلے کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو گیا، تو ظاہر ہے جب یہ بدلے کتابت ادا نہیں کر سکے گا تو اب یہ مکاتب سے دوبارہ خالص غلام بن جائے گا۔ تو جیسے ہی اس کا مکاتب ہونے کا جو سٹیٹس ہے، مکاتب ہونے کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اسی کے ساتھ ساتھ اس نے جو وکیل بنایا تھا وہ وکیل بھی وکالت سے خود بخود معزول ہو جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا تھا، غلام ہے جس کو تجارت کی اجازت دی گئی تھی آقا کی طرف سے، ایسے غلام کو عبد معزون کہا جاتا ہے۔ عبد معزون نے آگے کسی کو وکیل بنایا تھا، پھر جو آقا تھا، آقا نے عبد معزون سے تجارت کی اجازت واپس لے لی۔ اب یہ ایسا غلام ہے جس کو تجارت کی اجازت نہیں ہے، تو جیسے ہی آقا اس غلام سے تجارت کی اجازت واپس لے گا تو اس نے جو آگے وکیل بنایا ہے وہ وکیل بھی وکالت سے معزول ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہاں پر یہ ذکر کی گئی ہے کہ 2 شریک تھے کسی کاروبار کے اندر اور دونوں نے مل کر کسی آگے شخص کو وکیل بنایا تھا، پھر یہ جو دونوں شریک تھے ان دونوں کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، ان دونوں کے درمیان جو شراکت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی ان دونوں کے درمیان شراکت ختم ہوگی تو ان دونوں نے مل کر جو تیسرے آدمی کو وکیل کیا تھا وہ تیسرا آدمی بھی وکالت سے خود بخود معزول ہو جائے گا۔ یہی والی بات کر رہے ہیں کہ جب مکاتب نے کسی آدمی کو وکیل بنایا، پھر عاجزا، پھر مکاتب بدلے کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو گیا تو وکیل وکالت سے فارغ۔ یا اسی طریقے سے معزون لہو، ایسا غلام تھا جس کو آقا کی جانب سے تجارت کی اجازت دی گئی تھی، فحجر علیہ، پھر اس کے اوپر آقا کی جانب سے رکاوٹ لگا دی گئی ہے، تجارت کی اجازت واپس لے دی گئی، تو اس کا وکیل بھی وکالت سے فارغ ہو جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے 2 شریک تھے، دونوں شریک آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، شراکت ختم کر لیتے ہیں، یہ ساری کی ساری صورتیں تبطل الوکالہ، وکالت کو باطل کر دیتی ہیں، وکیل کو علم ہو یا پھر وکیل کو علم نہ ہو۔ یہ 3-4 صورتیں یہاں پر ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو پہلے والی 3 صورتیں ہیں اس کا بھی یہی والا حکم ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ، اسی طرح اگر وکیل فوت ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے جب وکیل فوت ہو جائے گا تو اس کی وکالت بھی خود بخود ختم ہو جائے گی، یا وکیل کو جنون لاحق ہو جاتا ہے، جنون مطبق، تو پھر اس صورت کے اندر بھی جو وکیل ہے، وکیل کی جو وکالت ہے یہ باطل ہو جائے گی۔ جنون مطبق کے بارے میں 2 قول تھے، دونوں قول میں نے آپ کو ذکر کر دیے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 1 مہینے تک جنون کا لاحق ہونا ہے،
جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1 سال تک جنون لاحق رہے تو اس کو جنون مطبق کہا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے جنون مطبق موکل کو لاحق ہو تو پھر اس سے وکالت باطل ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی اگر جنون مطبق وکیل کو لاحق ہو جاتا ہے، وکیل پاگل ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے بھی وکالت ختم ہو جائے گی۔ وَإِن لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کا وکیل تھا اور وہ کافروں کے ملک مرتد ہو کر چلا گیا اور قاضی نے بھی اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا، تو آیا یہ شخص وکالت کے اوپر باقی رہے گا یا وکالت کے اوپر باقی نہیں رہے گا؟ دیکھیں کہ خلافی مسئلہ ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ والا شخص دوبارہ مسلمان ہو کر واپس آ جاتا ہے تو پھر یہ دوبارہ وکالت کے اوپر بحال ہو جائے گا، کیونکہ عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، تو جو تصرف کرنے والی اہلیت ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ صرف یہ تھا کہ دارالحرب چلے جانے کی وجہ سے وہ عقد کرنے سے عاجز تھا، تو جب وہ مسلمان ہو کر واپس لوٹ آیا ہے تو اب عاجز نہیں رہے گا، لہذا یہ عقد وکالت کر سکتا ہے۔ البتہ حالت ارتداد کے اندر اس کی جو وکالت ہے یہ موقوف رہے گی، مسلمان ہو کر جب واپس آئے گا تو پھر یہ جو وکالت ہے یہ دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ جبکہ اس مسئلے کے اندر امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص دارالحرب مرتد ہو کر چلا گیا ہے تو یہ جو مرتد ہونے کی وجہ سے یہ حکماً مردہ ہو چکا ہے، لہذا پہلی وکالت ختم ہو جائے گی۔ جب یہ دوبارہ مسلمان ہو کر آتا ہے تو موکل اس کو نئے سرے سے وکیل بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ یہ والی بات کر رہے ہیں وہ لاحق کا، اگر لاحق ہو گیا یعنی چلا گیا دارالحرب میں مرتد ہو کر، کون؟ وکیل، لم یجوز لہ التصرف، تو اس کے لیے تصرف کرنا جائز نہیں ہے، الا ان یعود مسلما، مگر یہ کہ مسلمان ہو کر یہ واپس لوٹ آئے۔ ومن وکل رجلا بشیء، ایک آدمی نے کسی دوسرے کو کسی کام کرنے کا وکیل بنایا تھا، پھر موکل اگر بذات خود وہ والا کام کر لیتا ہے تو اس سے بھی وکالت باطل ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیں جس کام کے کرنے کے لیے وکیل بنایا گیا تھا وہ کام تو موکل نے خود کر لیا ہے، اب وکالت کے باقی رکھنے کا کوئی فائدہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، لہذا موکل اگر خود وہ کوئی کام کر لیتا ہے تو اس سے بھی وکالت ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ کسی کو کہا تھا کہ تم میرے لیے بازار سے بکری خرید لاؤ، پھر موکل خود بکری خرید لاتا ہے تو پھر یہ جو وکیل ہے یہ وکالت سے معزول ہو جائے گا۔ یہ والی بات کریں ومن وکل رجلا بشیء، ایک آدمی نے کسی دوسرے کو کسی کام کا وکیل بنایا، ثم تصرف الموکل بنفسه، پھر موکل نے بذات خود تصرف کر لیا، فیما، اس کام کے بارے میں وکل به، جس کام کے اندر موکل نے وکیل کو وکیل بنایا تھا، بطلت الوکالہ، تو پھر اس صورت کے اندر بھی وکالت باطل ہو جائے گی۔ والوکیل بالبیع والشراء، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو وکیل بالبیع بنایا ہے، یعنی کوئی چیز فروخت کرنے کا وکیل بنایا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی چیز خریدنے کا وکیل بنایا ہے، یا دونوں کا وکیل بنایا ہے، تو یہ جو وکیل ہے یہ کن لوگوں کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور صاحبین کے اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وکیل ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتا ہے جن کی گواہی وکیل کے حق کے اندر قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے باپ کو فروخت نہیں کر سکتا ہے، اپنے دادا کو فروخت نہیں کر سکتا ہے، اپنے پوتے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیوی کو، اپنے غلام کو، اپنے مکاتب غلام، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا ہے، ان کو بیچ بھی نہیں سکتا ہے اور ان سے کوئی چیز خرید بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں ان کا جو رشتہ ہے وکیل سے وہ بہت قریب کا رشتہ ہے، تو موکل کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وکیل نے ان کو فائدہ پہنچایا ہو اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اسے مہنگا خریدا ہو۔ جبکہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وکیل ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز فروخت کی ہے یا ان سے کوئی چیز خریدی ہے تو بازار میں اس چیز کی جو قیمت ہے جس کو قیمت مثلی کہا جاتا ہے، اس قیمت مثلی کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا جائز و درست ہے۔ جبکہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر بھی ایک استثناء ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے غلام اور اپنے مکاتب غلام کو جو قیمت مثلی ہے اس کے اوپر بھی معاملہ نہیں کر سکتا ہے، یعنی اپنے غلام اور اپنے مکاتب غلام کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، دادا ہے وغیرہ ذالکہ، ان کے ساتھ اگر یہ وکیل معاملہ کرنا چاہے تو معاملہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہ والی بات کر رہے ہیں والوکیل بالبیع والشراء، ایک شخص وکیل تھا بیچنے کا یا خریدنے کا یا دونوں کا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عقد کرے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بیٹوں کے بیٹوں سے، یعنی پوتوں وغیرہ سے، پوتے پوتیوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے غلام سے، اپنے مکاتب غلام سے۔ جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا جائز ہے قیمت مثلی کے اوپر، یعنی بازار کے اندر جو مارکیٹ ریٹ ہے اس مارکیٹ ریٹ کے مطابق اگر ان کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا جاتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ ہاں اپنے غلام اور اپنے مکاتب غلام کے ساتھ خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ جو بازار کی جو قیمت مثلی ہے اس کے اوپر بھی آپ ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا باب نمبر 18 ہے، کتاب الوکالہ، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وکیل بالبیع کے اختیارات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والوکیل بالبیع یجوز بیعہ بالقلیل والکثیر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وقال لا یجوز بیعہ بنقصان لا یتغابن الناس فی مثلہ، والوکیل بالشراء یجوز عقدہ بمثل القیمۃ وزیادۃ یتغابن فی مثلہا ولا یجوز بما لا یتغابن الناس فی مثلہ، والذی لا یتغابن الناس فیہ لا يدخل تحت تقویم المقومین،
وَإِذَا زَمِنَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الثَّمَنَ عَنِ الْمُبْتَاعِ فَضَمَانُهُ بَاطِلٌ وَإِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَ نِصْفَهُ جَازَ عِنْدَ أَبِي حنيفة رحمه الله تعالى وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَاشْتَرَى نِصْفَهُ فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفٌ فَإِنِ اشْتَرَى بَاقِيَهُ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وکیل بالبیع کا فروخت کرنا جائز ہے قلیل اور کثیر قیمت پر۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے نقصان پر بیچنا جائز نہیں ہے کہ لوگ اتنے نقصان کا دھوکہ نہ کھاتے ہوں اس جیسی مثل میں۔ اور وکیل بالشراء کا جائز ہے عقد کرنا قیمت مثلی کے ساتھ اور اضافے کے ساتھ، اتنا اضافہ کہ جس جیسے میں دھوکہ کھاتے ہیں لوگ، اور جائز نہیں ہے اتنی قیمت پر جس میں لوگ اس کی مثل میں دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، اور وہ قیمت جس میں لوگ دھوکہ نہیں کھاتے ہیں وہ داخل نہیں ہوگی قیمت لگانے والوں کی قیمت کے تحت۔ اور جب وکیل بالبیع ضامن ہو جائے ثمن کا مشتری کی جانب سے تو یہ ضمانت باطل ہے۔ اور جب اس نے کسی شخص کو وکیل بنایا اپنے غلام کے فروخت کرنے کا، اس نے اس کا نصف فروخت کر دیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ اور اگر اس نے وکیل بنایا ایک غلام کو خریدنے کا اور اس نے اس کا نصف خرید لیا تو یہ خریداری موقوف رہے گی، اگر تو وہ باقی بھی خرید لیتا ہے تو یہ خریداری موکل کو لازم ہو جائے گی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو کسی چیز کے فروخت کرنے کا وکیل بنایا، تو اب اس میں امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وکیل کے لیے جائز ہے جب اس موکل نے اس وکیل کو علی الاطلاق وکیل بنا دیا ہے، وکالت کے اوپر مقرر کر دیا ہے، تو وکیل چاہے اس چیز کو کم قیمت کے بدلے میں فروخت کرے یا زیادہ قیمت کے بدلے میں فروخت کرے یا کسی سامان کے بدلے میں فروخت کرے یا چاہے نقد فروخت کرے چاہے ادھار فروخت کرے، ہر طریقے سے وکیل فروخت کر سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب وکیل کو مطلقاً وکالت کے اوپر فائز کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، تو یہ کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں ہوگا، لہذا کمی بیشی جیسے بھی یہ فروخت کرنا چاہے فروخت کر سکتا ہے۔ جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وکیل بالبیع کے لیے اتنی کم قیمت کے بدلے میں فروخت کرنا جائز نہیں ہے جس کا لوگوں کے اندر رواج نہ ہو، لوگ اتنی کم قیمت کے بارے میں دھوکہ نہ کھاتے ہوں۔ جتنی کم قیمت کے بارے میں لوگ برداشت کر لیتے ہوں اپنی چیز کو فروخت کرنے کا، تو اتنی قیمت کے بدلے میں یہ وکیل فروخت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک موٹر سائیکل ہے، 80,000 کی موٹر سائیکل ہے۔ اب وہ موٹر سائیکل ہے، لوگ اس کو 70 کی بھی بیچ دیتے ہیں، 65 کی بھی بیچ دیتے ہیں، تو 70 اور 65 اس حد تک تو وکیل بالبیع فروخت کر سکتا ہے۔ لیکن اسی موٹر سائیکل کو یہ جو وکیل بالبیع ہے یہ 20,000 کی فروخت کر دے، 10,000 کی فروخت کر دے، جس قیمت کے بدلے میں لوگ فروخت نہیں کرتے ہیں، ایسا وکیل بالبیع کے لیے کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور فتویٰ بھی یہاں پر صاحبین کے قول پر ہے۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ وکیل بالبیع کا فروخت کرنا جائز ہے کہ کم قیمت کے بدلے میں، زیادہ قیمت کے بدلے میں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اتنی کم قیمت کے بدلے میں فروخت کرنا جائز نہیں ہے کہ لوگ اتنی کم قیمت کی مثل میں دھوکہ نہ کھاتے ہوں۔ جتنا کہ لوگ برداشت کر لیتے ہوں اتنی کی قیمت کے بدلے میں تو فروخت کر سکتا ہے، زیادہ کم قیمت کے بدلے میں فروخت نہیں کر سکتا۔ والوکیل بالشراء، وکیل بالبیع کی طرح اسی طریقے سے آگے ہے وکیل بالشراء، یعنی ایک شخص نے دوسرے کو کسی چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا کہ جاؤ اور جا کر بازار سے میرے لیے مثال کے طور پہ بکری خرید لاؤ، تو یہ جو وکیل ہے یہ اس بکری کے لیے اتنی زیادہ قیمت دے کر خرید سکتا ہے کہ جتنی زیادہ قیمت دے کر خریدنے کا رواج ہو یا جتنی زیادہ قیمت لوگ برداشت کر لیتے ہوں، اس سے زیادہ قیمت دے کر وکیل کا اس چیز کو خریدنا جائز اور درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر تہمت کا امکان ہے، اس بات کا امکان ہے کہ وکیل نے اپنی کمیشن رکھی ہو جس کی وجہ سے موکل کو مہنگی چیز خرید کر دے رہا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ وکیل بالشراء اس کے لیے عقد کرنا جائز ہے قیمت مثلی کے ساتھ وزیادتن، اور اتنی زیادہ قیمت کے ساتھ یتغابن فی مثلھا جس کی مثل میں لوگ دھوکہ کھا لیتے ہوں، یعنی لوگ جتنی زیادہ قیمت برداشت کر لیتے ہوں۔ ولا یجوز، اور اتنی قیمت پر خریدنا جائز نہیں ہے بما لا یتغابن الناس فی مثلہ جس جیسی قیمت کے بارے میں لوگ دھوکہ نہ کھاتے ہوں، یعنی لوگ اتنی زیادہ قیمت دینا یہ برداشت نہ کرتے ہوں۔ والذی لا یتغابن الناس فیہ، یہ جو پہلے کہا نا کہ لوگ اس جیسی قیمت کے بارے میں دھوکہ نہ کھاتے ہوں، یہ تغابن یہ غبن سے ہے، غبن دھوکے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں سمجھے کہ غبن کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غبن فاحش اور دوسری ہے غبن یسیر۔ غبن فاحش کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس خسارے کا نام ہے کہ جو ماہرین تجارت کے اندازے کے اندر داخل نہ ہو، یعنی وہ لوگ جو تجارت کے ماہر ہیں ان میں سے کوئی شخص اس قدر مال کے عوض میں اندازہ نہ کرے، اس قدر مال کے عوض میں وہ کوئی چیز اگر فروخت کرنی ہے تو فروخت نہ کرے، اور اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو اتنی قیمت کے بدلے میں خریدے نہ، اس کو کہا جاتا ہے غبن فاحش۔ تو غبن فاحش یہ وکیل نہیں کر سکتا ہے جو اندازہ لگانے والوں کے اندازے کے تحت داخل نہ ہو۔ دوسری ہوتی ہے غبن یسیر، یعنی تھوڑی بہت کمی بیشی، تھوڑا بہت دھوکہ، جو کہ لوگ عام طور پر چیز کی فروخت کے اندر، چیز کے خریدنے کے اندر برداشت کر لیتے ہیں، اس کو غبن یسیر کہا جاتا ہے، اور غبن یسیر یہ وکیل کے لیے جائز ہے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ والذی،
اور وہ مقدار لا یتغابن الناس فیہ کہ لوگ اس کے اندر دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، لا يدخل تحت تقویم المقومین، یہ وہ مقدار ہوتی ہے جو مقوم اندازہ لگانے والوں کے اندازے کے تحت داخل نہ ہوتی ہو، یعنی ماہرین تجارت اس قدر مال کے عوض اندازہ نہ کرتے ہوں، اس کو غبن فاحش کہا جاتا ہے، اور غبن فاحش برداشت کرنا یہ وکیل کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر موکل کا بڑا نقصان ہے۔ وَإِذَا زَمِنَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شاہد یہ موکل ہے اور یہ جو زاہد ہے یہ وکیل ہے۔ شاہد کہتا ہے کہ یہ میری بکری ہے، زاہد آپ اس کو فروخت کر دو، تو زاہد بنے گا وکیل بالبیع۔ اب یہ جو زاہد ہے اس نے ماجد کو یہ بکری فروخت کی، اور زاہد شاہد سے یہ والی بات کہتا ہے کہ جو قیمت ہے، قیمت کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، میں خود قیمت دے دوں گا، آپ بے فکر رہنا۔ تو یہ جو زاہد ہے یہ ماجد کا ضامن نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو وکیل ہے، وکیل کے پاس جو مبیع بکری ہے یہ امانت کے طور پر ہوتی ہے، اور جب یہ وکیل قیمت کا خود ذمہ دار بن رہا ہے تو یہ جو بکری ہے یہ ضمانت کے طور پر ہو جائے گی، اور امانت اور ضمانت کے اندر تضاد ہے، لہذا وکیل کا مشتری کی جانب سے ضامن بننا یہ باطل ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا زَمِنَ الْوَكِيلُ، اور جو وکیل بالبیع ہے اگر وہ ضامن بن جاتا ہے ثمن کا مبتاع مشتری کی جانب سے، فَضَمَانُهُ بَاطِلٌ، تو اس وکیل کی یہ جو ضمانت ہے، یہ اس کا جو ضامن بننا ہے یہ باطل ہے۔ وَإِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے کو مطلق غلام کے فروخت کرنے کا وکیل بنایا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو وکیل بناتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، آپ میرا یہ والا غلام فروخت کر دیں۔ اب یہ جو وکیل ہے اس نے پورا غلام فروخت نہیں کیا، آدھا غلام فروخت کر دیا، تو آیا یہ بیع صحیح ہوگی یا بیع صحیح نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں دو مذہب ہے۔ اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بیع درست ہے، کیونکہ جب اس نے مطلق لفظ کہا ہے کہ میرے غلام کو فروخت کر دے، تو آدھا بیچے یا پورا بیچے دونوں کو شامل ہوگا، لہذا یہ آدھا غلام بھی فروخت کر سکتا ہے۔ جبکہ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اولاً آدھا بیچنا اور جھگڑے سے پہلے اگر آدھا باقی بھی فروخت کر دے تب تو درست ہے، اور اگر جھگڑے سے پہلے باقی آدھا فروخت نہیں کرے گا تو پھر یہ آدھا بیچنا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اس آدھے بیچنے کی وجہ سے غلام موکل اور مشتری کے درمیان مشترک ہو جائے گا، اور جو وکیل ہے وکیل نے آدھا بیچ کر یہ شرکت کا ضرر کیا ہے، یعنی شرکت کر دی ہے موکل اور مشتری کے درمیان، جس کی وجہ سے موکل کو نقصان ہوگا، لہذا وکیل کا اس طریقے سے آدھا فروخت کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ فتویٰ یہاں پر بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا وَكَّلَهُ، جب ایک آدمی نے کسی دوسرے کو وکیل بنایا اپنے غلام کے فروخت کرنے کا، فَبَاعَ نِصْفَهُ، اس نے اس کا آدھا غلام فروخت کر دیا، جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طریقے سے فروخت کرنا جائز اور درست ہے۔ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَاشْتَرَىٰ نِصْفَهُ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے کو غلام کے خریدنے کا وکیل بنایا، پہلے یہ تھا کہ غلام کے فروخت کرنے کا وکیل بنایا، اب اس کے برعکس ہوگا، ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر میرے لیے غلام خرید کر لے آئیں، اور یہاں پر وکیل نے پورے غلام کے بجائے اگر آدھا غلام خرید لیا ہے تو بالاتفاق امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی، صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ خریداری موقوف رہے گی۔ اگر تو وکیل باقی آدھا بھی خرید لیتا ہے تو پھر موکل کو یہ پورا غلام لازم ہو جائے گا، یعنی یہ خریداری موکل کی جانب سے سمجھی جائے گی، اور اگر وکیل باقی آدھا غلام نہیں خرید سکتا ہے تو یہ جو آدھا اس نے غلام خریدا ہے یہ خریداری موکل کی جانب سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ خریداری وکیل کی ذاتی جانب سے ہوگی، اور وہ آدھا غلام خود وکیل کے لیے ہی ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں اس میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ وکیل نے آدھا غلام اپنے لیے خریدا تھا، پھر اس کو جب خسارہ نظر آیا تو اس نے یہ جو آدھا غلام تھا یہ موکل کے پیٹے ڈال دیا کہ یہ جو آدھا غلام ہے میں نے موکل کی جانب سے خریدا ہے، اور موکل کو شرکت کے نقصان میں پھنسا دیا کہ آدھا غلام یہ موکل اور اسی طریقے سے جو مشتری ہے اس کے درمیان یہ مشترک ہو جائے گا، شرکت ہو جائے گی، شرکت کے نقصان کے اندر وکیل نے پھنسایا ہے، لہذا وکیل کے لیے اس طریقے سے کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہی بتا رہے ہیں ہم ان وَكَّلَهُ، اگر کسی شخص نے دوسرے کو وکیل بنایا کسی غلام کے خریدنے کا اور اس نے نصف غلام خرید لیا، فَشِرَاءُ مَوْقُوفٌ، تو یہ خریداری موقوف رہے گی۔ اگر تو باقی نصف بھی وکیل خرید لیتا ہے لازم الموکل، تو پھر یہ جو خریداری ہے یہ موکل کو لازم ہو جائے گی، اور وہ جو غلام ہے وہ موکل کی ملکیت میں سمجھا جائے گا، اور اگر یہ باقی آدھا نہیں خرید سکتا ہے تو یہ خریداری وکیل کی ذاتی جانب سے ہوگی، یہ خریداری موکل کی طرف سے نہیں شمار کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 18 ہے، کتاب الوکالہ، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وکیل بالخصومہ، وکیل بالقبض کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذَا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ أَرْطَالِ لَحْمٍ بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرَىٰ 20 رِطْلًا بِدِرْهَمٍ مِّن لَحْمٍ يُبَاعُ مِثْلُهُ 10 أرطال بِدِرْهَمٍ لَزِمَ الْمُوكِّلَ مِنْهُ 10 بِنِصْفِ دِرْهَمٍ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال رحمهم الله يلزمه ال20، وإن وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه، وإن وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا فهو للوكيل إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل، والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى،
والوکیل بقبض الدین وکیل بالخصومۃ فیہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب کسی شخص نے وکیل بنایا 10 ریتل گوشت خریدنے کا 1 درہم کے بدلے میں، اس نے 20 ریتل گوشت خرید لیا 1 درہم کے بدلے میں، ایسا گوشت کہ اس جیسا گوشت 1 درہم کا 20 ریتل فروخت ہوتا ہے، تو موکل کو اس میں سے 10 ریتل گوشت لازم ہوگا نصف درہم کے بدلے میں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صحیحین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موکل کو 20 ریتل گوشت ہی لازم ہوگا۔ اور جب کسی شخص نے دوسرے کو وکیل بنایا کسی مخصوص چیز کے خریدنے کا، تو وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی ذات کے لیے خریدے، اور اگر موکل نے وکیل بنایا کسی غیر متعین غلام کے خریدنے کا، اس نے غلام کو خرید لیا تو وہ غلام وکیل کا ہوگا، مگر یہ کہ وکیل یہ کہے کہ میں نے موکل کے لیے خریدنے کی نیت کی تھی، یا وکیل موکل کے مال سے خریدے۔ اور وکیل بالخصومہ یا وکیل بالقبض ہوتا ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صحیحین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور وہ وکیل جس کو دین پر قبضے کرنے کے لیے وکیل بنایا گیا ہو وہ وکیل بالخصومت ہوتا ہے، اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلے یہاں پہ اختلافی مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو وکیل بالشراء بنایا ہے گوشت کا، اس کو 1 درہم دیتا ہے اور 1 درہم دے کر کہتا ہے کہ بازار جاؤ اور اس سے 1 درہم کا 10 ریتل گوشت خرید کے لے کر آؤ، اور بازار کے اندر اس کا ریٹ بھی یہی ہے، 1 درہم کا 10 ریتل گوشت ملتا ہے، لیکن یہ جو وکیل تھا اس نے اپنی ہوشیاری چالاکی سے 1 درہم کے بدلے میں 10 نہیں بلکہ 20 ریتل گوشت خرید لیا۔ تو اب یہاں پہ اختلاف اس بارے میں ہوا ہے کہ موکل کو 20 ریتل گوشت یہ لازم ہوگا یا پھر موکل کو 10 ریتل گوشت نصف درہم کے بدلے میں لازم ہوگا، اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ آدھے درہم کے بدلے میں 10 ریتل گوشت کی خریداری یہ موکل کو لازم ہوگی، اور جو 10 ریتل گوشت کی خریداری ہے وہ وکیل پر نافذ ہوگی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں موکل کو صرف 10 ریتل گوشت کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے وکیل کو 10 ریتل گوشت کی خریداری کا حکم دیا تھا۔ موکل کا خیال یہ تھا کہ 10 ریتل گوشت 1 درہم کے اندر مل جائے گا، اس لیے اس نے 1 درہم دیا تھا، لیکن اس کے گمان کے خلاف جو 10 ریتل گوشت ہے وہ آدھے درہم کے اندر مل چکا ہے، جبکہ موکل نے 10 ریتل خریدنے کے بجائے 1 درہم اس نے دے دیا ہے، تو اس نے جو اضافی آدھا درہم دیا ہے اور 10 ریتل گوشت اس نے اضافی خریدا ہے، اس میں اس نے موکل کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا جو آدھے درہم کے بدلے میں 10 ریتل گوشت اس نے اضافی خریدا ہے وہ وکیل کو لینا پڑے گا، وہ موکل پر لازم نہیں ہوگا، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جبکہ صحیحین رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ موکل نے گوشت خریدنے کے لیے 1 درہم خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، اور وکیل نے 1 درہم خرچ کر کے اس کو 10 ریتل کے بجائے 20 ریتل لا دیا ہے، تو وکیل نے تو موکل کے اوپر احسان اور نیکی کی ہے اور موکل کے حق کے اندر فائدہ پہنچایا ہے، لہذا وکیل کی پوری خریداری یہ موکل کی جانب سے نافذ ہوگی۔ تو خلاصہ یہاں پر یہ نکلے گا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 ریتل والی جہت کو دیکھتے ہیں، جبکہ صحیحین رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر 1 درہم والی جہت کو دیکھتے ہیں۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ جب کسی شخص نے دوسرے کو وکیل بنایا 10 ریتل گوشت کے خریداری کا بدرہم 1 درہم کے بدلے میں، فشترا 20 ریتلن، اس نے 20 ریتل گوشت خرید لیا 1 درہم کے بدلے میں، من لحم ایسا گوشت خریدا ہے یباع مثلہ 10 ورطال، کہ اس جیسا گوشت 10 ریتل فروخت ہوتا ہے بدرہم 1 درہم کے بدلے میں۔ تو اب اس میں آگے فرما رہے ہیں لازم الموکل، موکل کو لازم ہوگا اس میں سے 10 ریتل بنصف درہم، نصف درہم کے بدلے میں، کیونکہ دیکھیں 20 ریتل خریدا ہے 1 درہم کا، تو 10 ریتل ہوگا نصف درہم کا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصف درہم یہ موکل دے گا اور 10 ریتل گوشت یہ لے لے گا، جبکہ صحیحین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موکل کو 20 ریتل ہی لازم ہوں گے۔ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِإِذْنِهِ، اور اگر کسی شخص نے دوسرے کو کسی مخصوص چیز کے خریدنے کا حکم دیا، مثال کے طور پہ شاہد زاہد سے کہتا ہے کہ آپ جاؤ اور فلاں دکاندار کے پاس وہ ایک بکری بندھی ہوئی ہے، وہ بکری آپ خرید کر لے آؤ، تو مخصوص چیز کی خریداری کا وکیل بناتا ہے اگر کسی کو، تو وکیل وہ موکل کے لیے ہی خریدے گا، اپنی ذات کے لیے نہیں خرید سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی ذات کے لیے خریدے گا بھی تو وہ موکل کی جانب سے ہی خرید سمجھی جائے گی، وکیل اس کو نہیں لے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ وکیل اپنے لیے خریدے گا تو وہ موکل کو دھوکہ دے رہا ہے، اور دھوکہ دینا جائز و درست نہیں ہے۔ یہ بتا رہے ہیں من وکلہ، اگر کسی شخص نے دوسرے کو وکیل بنایا بشراء شیء بعینہ، کسی متعین چیز کے خریدنے کا، فلیس لہ، تو جائز نہیں ہے اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس وکیل کے لیے، ان یشتریہ، کہ وہ اس چیز کو خریدے لنفسہ، اپنی ذات کے لیے۔ وکیل اس مخصوص چیز کو اپنی ذات کے لیے نہیں خرید سکتا ہے، کیونکہ اسی مخصوص چیز کی خریداری کا اس کو وکیل بنایا گیا ہے۔ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو غیر متعین غلام کی خریداری کا وکیل بنایا۔ مثال کے طور پہ موکل نے ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ جاؤ بازار سے ان صفات کا حامل یہ غلام خرید کر لے آؤ، لیکن غلام کی تعیین نہیں کی کہ فلاں غلام جو فلاں دکاندار کے پاس ہے وہ آپ نے خرید کر لے کر آنا ہے۔ اب جب یہ وکیل جائے گا بازار میں اور جب یہ وکیل غلام کو خریدے گا تو یہ خریداری وکیل کے لیے ہوگی، وکیل ہی اس غلام کا مالک ہوگا، کیونکہ آدمی جب غلام خریدتا ہے تو اپنے لیے ہی خریدا ہے۔ لیکن اگر وکیل یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ غلام موکل کے لیے خریدا ہے، موکل کی نیت سے خریدا ہے، یا پھر وکیل یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ غلام موکل کے پیسوں سے خریدا ہے،
تو پھر ان دونوں صورتوں کے اندر یہ جو غلام ہے یہ موکل کا سمجھا جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں میں ان وکلہ، اگر کسی شخص نے دوسرے کو وکیل بنایا بشراء عبد بغیر یعنی غیر متعین غلام کے خریدنے کا، فاشترى عبدا، تو پھر اس وکیل نے غلام کو خرید لیا، فهو للوکیل، تو وہ غلام وکیل کا ہوگا، الا ان یقول، مگر ہاں وکیل اگر یہ کہہ دیتا ہے نویت الشراء للموکل، میں نے تو خریدنے کی نیت کی تھی موکل کے لیے، یا پھر میں نے غلام کو خریدا ہے موکل کے مال سے، تو پھر ان دونوں صورتوں کے اندر یہ جو غلام ہے یہ موکل کا ہوگا۔ والوکیل بالخصومۃ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ زاہد نے دعویٰ کیا کہ میں نے شاہد سے 5 لاکھ روپے لینے ہیں، اب زاہد ہوگا مدعی اور شاہد ہوگا مدعا لے۔ مسئلہ یہ چلا گیا قاضی کی عدالت میں، اور زاہد نے ایک وکیل کر لیا خالد کو۔ اب یہ جو خالد ہے یہ وکیل بالخصومہ ہے مدعی کا، جو زاہد کی جانب سے مقدمے کی پیروی کر رہا ہے۔ اب قاضی کی عدالت کے اندر مقدمہ چلتا رہا اور جو فیصلہ تھا فیصلہ زاہد کے حق میں ہو گیا، شاہد پر 5 لاکھ روپے ثابت ہو گئے کہ واقعی شاہد نے زاہد کے 5 لاکھ روپے دینے ہیں۔ اب یہ جو وکیل بالخصومہ ہے خالد، آیا یہ 5 لاکھ پر قبضہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ جو جمہور حنفیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وکیل بالخصومہ ہوتا ہے وہ وکیل بالقبض بھی خود بخود ہی بن جاتا ہے، یعنی یہ جو خالد ہے یہ خود بخود وکیل بالقبض بھی ہے، لہذا یہ 5 لاکھ روپے شاہد سے قبضہ کر کے پھر یہ جو زاہد مدعی ہے اس کے حوالے کر سکتا ہے۔ یہ جمہور حنفیہ کا مذہب ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے امام محمد اور امام ابو یوسف سب کے سب ائمہ یہی فرماتے ہیں، کیونکہ فرماتے ہیں کہ جو خصومت ہے، خصومت کی جو تکمیل ہے وہ قبضے سے ہوتی ہے، لہذا یہ جو خالد ہے یہ اس دین کے اوپر، اس قرضے کے اوپر قبضہ کرنے کا بھی وکیل ہوگا۔ جبکہ اس مسئلے میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے دور میں وکیلوں میں خیانت زیادہ ہو گئی ہے، قبضے کے بارے میں ہر شخص پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا یہ جو خالد ہے جو کہ وکیل بالخصومت ہے یہ وکیل بالقبض نہیں ہوگا، یہ پیسوں کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور فتویٰ بھی اس مسئلے کے اندر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ جو وکیل بالخصومہ ہے یہ وکیل بالقبض ہوتا ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام ابو یوسف اور امام محمد سب کے نزدیک۔ صرف ایک اختلافی مسئلہ ہے، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، اور فتویٰ بھی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ الٹ کر لیں، یہ جو زاہد ہے اس نے شاہد سے 5 لاکھ روپے لینے ہیں، زاہد خالد کو وکیل بنا دیتا ہے بالقبض، یعنی خالد کو کہتا ہے کہ آپ 5 لاکھ روپے شاہد سے قبضہ کر لیں اور میرے حوالے کر دیں، لیکن شاہد ٹال مٹول کرتا ہے اور معاملہ قاضی کی عدالت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آیا یہ جو خالد جو کہ وکیل بالقبض ہے یہ وکیل بالخصومت ہوگا یا وکیل بالخصومت نہیں ہوگا؟ اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خالد ہے جو کہ وکیل بالقبض ہے یہ وکیل بالخصومت بھی ہوگا، جبکہ صاحبین ائمہ ثلاثہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو وکیل بالقبض ہے وہ وکیل بالخصومت نہیں ہوگا۔ دیکھیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ قرض پر قبضہ کرنے کے لیے بعض اوقات مقدمہ بھی لڑنا پڑتا ہے اور خصومت بھی کرنی پڑتی ہے، لہذا جو وکیل بالقبض ہے وہ وکیل بالخصومت بھی ہوگا۔ جبکہ جو دیگر ائمہ حضرات ہیں، صاحبین ہیں، ائمہ ثلاثہ ہیں، امام ظفر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرض پر قبضہ کرنا یہ الگ چیز ہے اور مقدمہ کرنا اور خصومت کرنا یہ الگ چیز ہے۔ قرض پر جو قبضہ کرنے کا وکیل ہے وہ ایک امانت کا اور دیانت کا کام ہے، اور جو مقدمہ کرنا ہے یہ ماہر قانون کا کام ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو امانت دار اور دیانت دار تو ہوتے ہیں لیکن مقدمہ کرنے کے اور مقدمہ لڑنے کے اہل نہیں ہوتے ہیں، لہذا جو وکیل بالقبض ہے وہ وکیل بالخصومت نہیں ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ والوکیل بقبض الدین، اور وہ وکیل جو دین پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا گیا ہے وہ وکیل بالخصومت ہوگا اس مسئلے کے اندر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جبکہ دیگر تمام ائمہ کے نزدیک وہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 18 ہے، کتاب الوکالہ، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وکیل بالخصومہ کا اقرار اور دیگر مسائل پڑھیں گے، اور یہ اس باب کا آخری سبق ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ عَلَى مُوَكِّلِهِ عِنْدَ الْقَاضِي جَازَ إِقْرَارُهُ وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنِ الْخُصُومَةِ وَقَالَ أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز إقراره عليه عند غير القاضي ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين عليه فإن حضر الغائب فصدقه جاز وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده وإن قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب وکیل بالخصومت اقرار کرے اپنے موکل کے خلاف قاضی کے پاس ہے تو اس کا اقرار کرنا جائز ہے، اور قاضی کے علاوہ موکل کے خلاف اقرار کرنا جائز نہیں ہے طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، مگر یہ کہ وہ خصومت سے نکل جائے گا، یعنی وکیل بالخصومت کے عہدے سے ریٹائر ہو جائے گا۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے موکل کے خلاف اقرار کرنا جائز ہے قاضی کے علاوہ پر بھی، اور جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ غائب کا وکیل ہے اس کے دین پر قبضہ کرنے کے بارے میں، اور غریم یعنی مقروض تصدیق کر دیتا ہے اس کی، تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ دین کو سپورٹ کر دے اس وکیل کی طرف، اور اگر غائب آدمی حاضر ہو جائے اور وہ بھی تصدیق کر دیتا ہے تو یہ جائز ہو جائے گا، وگرنہ غریم
دین کو اس موکل کی طرف دوسری مرتبہ دے گا اور اس دین کا رجوع کرے گا وکیل پر اگر وہ اس کے قبضے میں باقی ہے۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں ودیت پر قبضہ کرنے کا وکیل ہوں اور مودع نے تصدیق کر دی، یعنی جس کے پاس ودیت رکھوائی گئی تھی تو اس کو حکم نہیں دیا جائے گا اس ودیت کو اس کی طرف سپرد کرنے کا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا وکیل بالخصومت اپنے موکل کے خلاف اقرار کر سکتا ہے یا اقرار نہیں کر سکتا ہے۔ اب وکیل بالخصومت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو وکیل کیا کہ آپ میری جانب سے قاضی کی عدالت کے اندر جائیں اور میری جانب سے آپ مقدمے کی پیروی کریں، جھگڑا کریں۔ اب یہ جو وکیل بالخصومت ہے مدعی کا بھی ہو سکتا ہے، مدعا علیہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں کی مثال دیکھ لیتے ہیں اور اقرار کرنے کا کیا مطلب ہے اس کو بھی مثال سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ زاہد یہ مدعی ہے اور شاہد یہ مدعا علیہ ہے۔ زاہد مدعی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے شاہد سے 1,00,000 روپے لینا ہے، اور یہ جو زاہد ہے اس نے ناصر کو وکیل بالخصومت بنایا۔ اب یہ وکیل بالخصومت ہے مدعی کا۔ اب یہ جو ناصر ہے یہ مدعی اس کے خلاف بھی اقرار کر سکتا ہے۔ اس کے خلاف اقرار اس طریقے سے ہوگا کہ یہ جو ناصر ہے یہ اس بات کا اقرار کر لے کہ زاہد نے 1,00,000 روپے شاہد سے وصول کر لیے ہیں۔ یہ اپنے موکل کے خلاف اقرار ہے، کیونکہ اس کو تو وکیل اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ قاضی کی عدالت کے اندر جائے گا اور شاہد سے 1,00,000 روپے نکلوا کے زاہد کو دے گا، لیکن اس نے اپنے ہی موکل زاہد کے خلاف اقرار کر لیا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ وکیل بالخصومت کا اپنے موکل کے خلاف اقرار کرنا یہ معتبر ہے۔ یہ تو ہوگی مثال کس کی کہ جب وکیل بالخصومت ہے مدعی کی جانب سے۔ اب اسی مثال کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں کہ جو وکیل بالخصومت ہے یہ مدعی نہیں بلکہ مدعا علیہ کی جانب سے ہے۔ زاہد مدعی نے دعویٰ کیا تھا کہ 1,00,000 روپے شاہد نے میرے دینے ہیں۔ اب یہ جو شاہد ہے، شاہد اس کا منکر ہے۔ شاہد نے ایک وکیل کر لیا ہے ناصر، اس کو وکیل بالخصومت بنایا ہے کہ آپ جا کے پیروی کریں مقدمے کی۔ تو اب یہ مدعی نہیں بلکہ مدعا علیہ، اس کی جانب سے یہ وکیل ہے۔ اب اس کا مقصد تو یہ تھا کہ اس 1,00,000 روپے کی نفی کرے، اپنے شاہد کو بچائے، اپنے جو موکل ہے اس کو بچائے 1,00,000 روپے سے۔ لیکن اگر یہ شاہد کے خلاف ہی اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں جی واقعی شاہد نے زاہد کے 1,00,000 روپے دینے ہیں، تو یہ اپنے موکل کے خلاف اقرار کرنا ہے۔ اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو وکیل بالخصومت ہے یہ اپنے موکل کے خلاف اگر اقرار کر لیتا ہے تو یہ معتبر ہے، لیکن یہ معتبر ہوگا قاضی کی عدالت میں۔ اگر قاضی کی عدالت کے علاوہ کسی اور بندے کے سامنے اقرار کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ اقرار معتبر نہیں ہے۔ یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا وَكَّرَ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ إِلَىٰ مُوكِلِهِ، اگر وکیل بالخصومت اپنے موکل کے خلاف اقرار کر لیتا ہے، قاضی کے پاس جائز اقرار ہو تو اقرار کرنا جائز ہے، لیکن غیر قاضی کے پاس اپنے موکل کے خلاف اقرار کرنا، یہ جو علیہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے موکل کی طرف۔ موکل کے خلاف اقرار کرنا، اقرار ہو میں جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اس وکیل کی طرف۔ وکیل کا اپنے موکل کے خلاف قاضی کے علاوہ کے پاس اقرار کرنا اس کے بارے میں فرمانے جائز نہیں ہے۔ کن کے نزدیک؟ طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ہاں اتنا ہے کہ یہ خصومت سے نکل جائے گا، مطلب یہ کہ جو وکیل بالخصومت ہے یہ قاضی کے علاوہ اگر کسی تیسرے بندے کے سامنے اقرار کر لیتا ہے اپنے ہی موکل کے خلاف تو پھر اس کی جو وکیل بالخصومت والی جو وکالت ہے وکالت ختم ہو جائے گی، اب یہ موکل کی جانب سے وکیل نہیں رہے گا۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں یجوز اقرارہ علیہ عند غیر القاضی، کہ جو وکیل بالخصومت ہے اپنے موکل کے خلاف قاضی کی عدالت کے علاوہ بھی اقرار کر سکتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو موکل ہے اگر یہ خود اپنے خلاف اقرار کرے تو یہ قاضی کی عدالت کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ قاضی کی عدالت کے علاوہ بھی اپنے خلاف اقرار کر سکتا ہے، تو یہ اس کا وکیل ہے۔ جو حیثیت موکل کی ہے وہی حیثیت وکیل کی ہے، تو وکیل بھی اپنے موکل کے خلاف قاضی کی عدالت کے علاوہ اگر اقرار کرتا ہے تو تب بھی یہ والا اقرار معتبر ہے۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو یہ فرما رہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اس وکیل کا اقرار کرنا ہے، جو اقرار میں ہو ضمیر ہے یہ لوٹی ہے وکیل بالخصومت کی طرف، اور علیہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹی ہے موکل کی طرف۔ موکل کے خلاف اقرار کرنا غیر قاضی کے پاس بھی یہ جائز ہے۔ ومن ادعى انه وکیل الغائب، مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ یہ جو زاہد ہے، زاہد کہتا ہے کہ میں وکیل بالقبض ہوں شاہد کا۔ اصل میں یہ تھا کہ جو شاہد ہے، شاہد نے ناصر سے 1,00,000 روپے لینے تھے، اور یہ جو ناصر ہے یہ ہے مقروض۔ اب اس ناصر کے بعد زاہد آتا ہے اور زاہد کہتا ہے کہ مجھے شاہد نے 1,00,000 روپے آپ سے وصول کرنے کا وکیل بنایا ہے، یعنی وکیل بقبض الدین ہے، مجھے بنایا گیا ہے۔ تو زاہد اگر آ کے یہ دعویٰ کرتا ہے تو زاہد ہوگا مدعی، کیونکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے وکیل بالقبض ہونے کا۔ اب یہ جو ناصر مقروض ہے اگر تو اس دعوے کی تصدیق کر دیتا ہے کہ ہاں جی واقعی شاہد نے آپ کو وکیل بالقبض بنایا ہے، تو پھر اس ناصر سے یہ کہا جائے گا کہ 1,00,000 روپے آپ زاہد کے حوالے کرو، کیونکہ مقروض جب خود تصدیق کر رہا ہے اور مال بھی مقروض کا ذاتی ہے، اس کے اندر وہ تصرف بھی کر سکتا ہے، تو مقروض کو یہ حکم دیا جائے گا کہ آپ یہ قرضہ زاہد کے حوالے کریں۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ناصر نے 1,00,000 روپے زاہد کے حوالے کر دیے، بعد میں شاہد آ گیا، شاہد بھی آگے کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے ہی زاہد کو وکیل بنایا تھا، تو تب تو بات ٹھیک ہے، اب جو قرضہ ہے وہ اپنے اصل مالک تک پہنچ گیا ہے اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر شاہد آگے یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زاہد کو وکیل بنایا ہی نہیں ہے، میں نے تو اس کو وکیل نہیں بنایا، تو پھر اب ناصر سے یہ کہا جائے گا کہ 1,00,000 روپے آپ شاہد کو حوالے کرو، کیونکہ جو قرض خواہ ہے اصل میں وہ شاہد ہے، قرض خواہ اصل میں زاہد نہیں ہے۔
تو 1 लाख रुपए शाहिद के हवाले किए जाएंगे और जो 1 लाख रुपए नासिर ने जाहिद को दिए हैं तो देखा ये जाएगा कि वो 1 लाख रुपए जाहिद के पास मौजूद हैं या मौजूद नहीं है। अगर तो जाहिद के पास 1 लाख रुपए मौजूद हैं तो फिर जाहिद से 1 लाख रुपए दे के नासिर को दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो माल जाहिद के पास मौजूद नहीं है, जो वकील बिलकब्ज है उसके पास से वो माल ज़ाया हो चुका है, तो ये जो मकरूज है नासिर, ये इस मुद्दई यानी जिसने दावा किया था वकील बिलकब्ज होने का, इससे कर्जा वसूल नहीं कर सकता है, क्योंकि जो मकरूज है नासिर उसने खुद जाहिद जो कि वकील बिलकब्ज है इसके कौल की तस्दीक की थी और इस बात का इकरार किया था कि जो मुद्दई कर्जा वसूल करने के बारे में हक पर है। तो जब इसने खुद इस बात का इकरार कर लिया था और जो हक के ऊपर हो, हक वाले से जो कब्जा शुदा चीज़ है उसको वापस नहीं लिया जा सकता है, तो लिहाजा अगर तो ये उस माल को हलाक कर चुका है, ज़ाया कर चुका है, तो फिर नासिर ये माल वकील बिलकब्ज से वापस वसूल नहीं करेगा। यही वाली बात वो कर रहे हैं। वमनी दा, और जिस शख्स ने दावा किया कि वो गायब का वकील है, जैसे ये जाहिद है, ये मुद्दई है, इसने दावा किया है कि वो शाहिद का वकील है, फी कब्ज़ी दैनिही, उसके दैन पे कब्जा करने के बारे में। ये जो दैनिही में जो ही ज़मीर है ये लौट रही है मौकिल शाहिद की तरफ। फसद्दक़हुल गरीम, गरीम मकरूज तस्दीक कर देता है। सद्दका का फ़ाइल है गरीम और हो ज़मीर लौट रही है वकील जाहिद की तरफ। उमीरा, तो हुक्म दिया जाएगा, किसको हुक्म दिया जाएगा? गरीम को हुक्म दिया जाएगा बितस्लीम दैनी इलैही, दैन को सपुर्द करो इलैही, उस वकील जाहिद की तरफ। फ़इन हदरल गायब, अब उसके बाद जो गायब था शाहिद वो हाजिर हो गया, मौजूद हो गया। फसद्दकाहु, उस गायब ने तस्दीक कर दी उसकी। सद्दका का जो फ़ाइल है वो गायब यानी शाहिद की तरफ लौट रहा है और ये जो हो ज़मीर है ये लौट रही है जाहिद वकील बिलकब्ज की तरफ। जहाजा, तो जायज़ हो जाएगा, यानी जो कर्जा है ये शाहिद की, यानी हम ये कहेंगे कि शाहिद ने कर्जे पर कब्जा कर लिया है। वैला, और अगर ऐसा नहीं है, यानी जो गायब आता है मौकिल वो तस्दीक नहीं करता कि जाहिद मेरा वकील है, तो फिर क्या होगा? दफ़ा इलैहिल गरीम उद्दैन सानिया, तो गरीम यानी जो नासिर है मकरूज, ये दैन कर्जे को दूसरी मरतबा शाहिद को देगा। वयरजू बिही, और उसका रुजू करेगा। ये जो यरजू में फ़ाइल है ये लौट रहा है नासिर की तरफ, और ये जो बिही में ही ज़मीर है रुजू करेगा उसका, किसका? उसे 1 लाख रुपए का रुजू करेगा। अलल वकीली, वकील के खिलाफ, इनका ना बाकिन फी यदिही, अगर तो वो माल वकील के पास बाकी है, वकील के कब्जे में मौजूद है, और अगर माल उसके कब्जे में मौजूद नहीं है तो फिर ये जो नासिर मकरूज है वो जाहिद से उस माल का रुजू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसने खुद तस्दीक की थी जाहिद की, और इसने खुद ये तस्लीम किया था कि वाकई वो इस दावा करने में हक पर है, और उसने खुद अपनी मर्जी और रजामंदी से अपना माल उसको दिया था, लिहाजा अब इसे वापस नहीं लेगा। वइन काला इन्नी वकील बिकब्जिल वदिया, मसला यहाँ पर यह है कि शाहिद ने 1 लाख रुपए नासिर के पास अमानत रखवाए थे। तो ये जो नासिर है मुदा, यानी जिसके पास माल वदीयत रखवाया गया था, अमानत के तौर पर रखवाया गया था। अब ये जाहिद आता है नासिर के पास, और नासिर के पास आके ये कहता है कि मुझे शाहिद ने वकील बिलकब्ज बनाया है, दावा करता है कि मुझे शाहिद ने कहा है कि वो जो माल वदीयत है वो मैं आपसे वसूल कर लूँ। अब ये जो नासिर मुदा है ये इस बात की तस्दीक करता है कि वाकई ही शाहिद ने आपको वकील बिलकब्ज बनाया है। तो अब इस नासिर को ये नहीं कहा जाएगा कि 1 लाख रुपए जो माल वदीयत पड़ा है आपका शाहिद का आपके पास, आप ये 1 लाख रुपए उठा के जाहिद को दें, ऐसा नहीं किया जाएगा। वजह क्या है? पहले वाले मसले में हमने ये कहा था कि उसको हुक्म दे दिया जाएगा मकरूज को कि तुम वकील बिलकब्ज को दे दो माल, जबकि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि मुदा को नहीं कहा जाएगा कि आप माल वकील बिलकब्ज के हवाले करो। वजह यह है कि जो मुदा के पास माल मौजूद है ये माल अमानत है, ये उसका ज़ाती माल नहीं है। तो जब ये माल अमानत है, उसका ज़ाती माल नहीं है, उसकी अपनी ज़ाती चीज़ नहीं है, लिहाजा इस चीज़ को देने को, इस चीज़ के हवाला करने को भी इस मुदा को नहीं कहा जाएगा। जबकि जो गुज़श्ता मसला था उसमें मकरूज का ज़ाती माल था, जब उसकी ज़ाती चीज़ थी, ज़ाती माल था, इसलिए उसको हुक्म दिया गया था कि आप इस माल को अब उस वकील बिलकब्ज के हवाले कर दें। ये वाली बात करें वैन काला, और अगर उसने ये कहा वकील ने कि मुझे वकील बनाया गया है बिकब्जिल वदिया, माल वदियत पर कब्जा करने का, फसद्दक़हुल मुदा तस्दीक कर देता है। सद्दका का फ़ाइल है मुदा, और ये जो हु ज़मीर है ये लौट रही है जाहिद वकील बिलकब्ज की तरफ। लम युमर बितस्लीम इलैही, तो हुक्म नहीं दिया जाएगा बितस्लीम सपुर्द करने का इलैही, उसकी तरफ। इलैही में जो ही ज़मीर है ये लौट रही है जाहिद की तरफ, यानी जो मुदा है, मुदा को नहीं कहा जाएगा कि आप ये माल जाहिद के हवाले करें। इसी के साथ ही किताबुल वकाला यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद इंशाल्लाह किताबुल कफ़ाला शुरू करेंगे।